بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اوکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجیے، آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ اور پیج ان باکس کی سہولت بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ پیج ان باکس دونوں پیجز کے، اوکاڑوی فورم کا بھی اور اوکاڑوی ڈیجیٹل میڈیا کا بھی، ان دونوں ذرائع سے آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ نمبر کا جہاں تک تعلق ہے، وہ آپ کے اسکرین کے دائیں جانب آپ دیکھیں گے جہاں ٹائٹل لکھا ہوا آ رہا ہے نا، ہم اور آپ علامہ اوکاڑوی کے ساتھ، اس کے بالکل اوپر آپ دیکھیں گے تو ایک نمبر آ رہا ہے، وہ واٹس ایپ نمبر ہے، اس کے تھرو بھی آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال حافظ شہزاد صاحب کا، جس عورت کی عمر 55 برس سے زیادہ ہو جائے تو کیا اس پر بھی عدت گزارنا لازم ہوگا؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جو سوال کیا گیا ہے اس میں واضح کر دیں، شرعی احکام، شریعت و سنت کے احکام اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہیں۔ ہماری کوئی حیثیت نہیں کہ ہم ان کو تبدیل کر دیں، ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ آپ کی عمر 90 برس کی بھی ہو جائے تب بھی آپ کو عدت کرنی ہوگی، کیونکہ یہ حکم ہے، ہماری مجال نہیں کہ ہم اس کو تبدیل کر دیں۔ اگر کوئی عدت نہیں کرے گی، جس طرح آج کل رواج ہو گیا ہے، بہت زیادہ ہوا 8-10 دن، کچھ دن، تو معاف کیجیے گا، آپ گناہ گار ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سزا دے کر بغیر سزا کے معاف کرے، وہ اس کی شان ہے، لیکن شریعت کا حکم وہی ہے۔ آپ کی عمر 55 کیا 90 برس کی بھی ہو جائے تو آپ کو عدت کرنی ہوگی۔ اگلا سوال سمیر خان صاحب کا، بخاری شریف کی کون سی شرح پڑھی جائے؟ اہل سنت و جماعت کے مقتدر علماء کرام نے پہلے دن سے کام کیا ہے، زیادہ کام عربی میں ہوا ہے۔ اردو میں لاہور سے حضرت علامہ سید محمود احمد صاحب رضوی نے، انڈیا سے حضرت مولانا شریف الحق امجدی صاحب نے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں نے، عبدالحکیم اختر شاہ جہان پوری نے شرح تو نہیں کی ہے لیکن ترجمہ اس کا کیا ہے، تو آپ ان میں سے کوئی پڑھیں تو بہت اچھا ہوگا۔ اگلا سوال عبید شیخ صاحب کا کہ قضائے عمری ادا کرنے کا طریقہ ارشاد فرما دیجیے۔ آپ کو سب سے پہلے جس عمر میں آپ پر نماز لازم ہو گئی، اس وقت سے آپ کو شمار کرنا ہے کہ آپ نے کتنا عرصہ کوتاہی کی ہے۔ اگر آپ کو صحیح مدت یاد نہیں ہے تو آپ کو غالب گمان اس کے مطابق وہ عرصہ طے کرنا ہے اور فرائض اور واجبات کی قضا کرنی ہے۔ 20 رکعتیں روز کی بنیں گی۔
17 فرض ہیں، 3 واجب، وتر 20 رکعتیں آپ ایک ساتھ ادا کریں، ہر نماز کے ساتھ ادا کریں۔ سہولت صرف اتنی ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں گے 4 رکعت والی نماز میں تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ سورہ فاتحہ کی جگہ 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ تسبیحات، رکوع اور سجدے کی تسبیحات 3 مرتبہ پڑھنے کی بجائے 1 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آسانی کہ آپ پڑھ لیں، اور اگر آپ پورا پڑھیں گے تو مزید ثواب کے حقدار ہوں گے۔ اللہ قبول کر لے وہ قضا، آپ کے اندر احساس ہے، یہ بڑی بات ہے۔ تو اکٹھی بھی آپ ایک ساتھ 20 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، ہر نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اور سنت غیر مؤکدہ، یعنی وہ سنتیں جن کی تاکید نہیں کی گئی، مثلا عشاء سے پہلے کی 4، عصر سے پہلے کی 4، یا اسی طرح نوافل ہیں، ان کی جگہ آپ قضا پڑھیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ شاہ نواز صاحب کا سوال کہ بینکس جو کمرشل بینکس ہوتے ہیں وہ سود سے چلتے ہیں، تو پھر اس میں اکاؤنٹنٹ کی یا دیگر ملازمت اختیار کرنا کیسا ہے؟ اس پر علماء نے لکھا ہے، اگر آپ سود کی ترغیب نہیں دیتے، لوگوں کو نہیں کہتے کہ آؤ سودی اکاؤنٹ کھولو، یا سود کا حساب کتاب نہیں لکھتے، کیشیئر ہے آپ صرف پیسے گن کے دے دیتے ہیں، پیون ہیں، کلرک ہے، لیکن سود لکھتے یا اس کا حساب نہیں کرتے، تو اس میں گنجائش دی گئی ہے۔ لیکن ڈائریکٹ جو راغب کرے سود کی طرف، لکھے، حساب کتاب کرے، اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نواب شاہ سے سجاد احمد کھوسو صاحب کا سوال کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو ساقی کوثر کہنا کیسا ہے؟ جی، روایات موجود ہیں، ساقی سے مراد کہ وہ جام بھر بھر کے دیں گے۔ مالک کوثر میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ساقی کوثر مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ روایت موجود ہے تو بلا شبہ کہیں گے، اس میں کوئی حرج یا کوئی جھجک نہیں ہے۔ انہی کا اگلا سوال کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ پیار مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ہے، تو کیا اس کا ایسا کہنا درست ہوگا؟ کوئی حرج نہیں، مگر کسی صحابی کے بارے میں کوئی نامناسب کلمہ نہ کہے۔ پیار کسی سے زیادہ ہونا اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن جب مسئلہ آئے گا افضلیت کا، تو اس وقت ہم جس پر اجماع ہے حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس وقت اس کو وہ ماننا ہوگا، اس کا ذکر کرنا ہوگا، لیکن پیار زیادہ حضرت علی سے ہونا سعادت ہے، کوئی برائی نہیں ہے۔ فاطمہ نور صاحبہ کا سوال کہ مسجد نبوی شریف میں غیر مسلمین کے داخلے کے حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیں، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ حرم شریف مکہ مکرمہ کے بارے میں تو خاص طور پر کہ اس سال کے بعد ان کا داخلہ منع ہے، لیکن مدینہ منورہ شہر کا وہ حصہ جو حرم کے علاوہ ہے، اس میں اگر وہ کہیں آتے جاتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے، کیوں ان کو اجازت دی جائے، اور خاص طور پر مشرکین کو؟ ایک تو اہل کتاب ہیں، اور خاص طور پر مشرکین کو تو بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ارشاد ہے، جزیرہ عرب سے یہود و نصارہ کو نکال دو، اخرج الیہود عن جزیرۃ العرب، بخاری اور دیگر کتابوں میں ہے۔ تو یہ بہت یعنی تشویشناک بات ہے کہ وہ لوگ حرم شریف کے اندر جا کر بھی فوٹو بنا رہے ہیں اور اس کو فیس بک پہ چڑھا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہدایت دے، اور اس بارے میں مسلمان سربراہان کو کہنا چاہیے کہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، ان 2 شہروں میں ایسے کام نہ کیے جائیں۔ اگر کرنا ہے آپ نے سعودی عرب میں جیسے شراب خانہ کھول لیا، سینما کھول لیے، میوزک کنسرٹ کر لیے،
تو کم از کم ان 2 شہروں کے تقدس کی خاطر اس میں کوئی ایسی اجازت نہ دی جائے اور ایسا کام نہ کیا جائے۔ انڈیا سے اخلاق صاحب کا سوال کہ کیا کسی سنی صحیح العقیدہ لڑکے کی شادی کسی بد مذہب لڑکی سے ہو سکتی ہے؟ میں نے کتنی مرتبہ ان سوالوں کا جواب دیا ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی، اگر اس کے عقیدے حد کفر کو پہنچے ہوئے ہیں، یعنی ایسے بات اس نے اختیار کی ہوئی ہے جو کفر کے زمرے میں آتی ہے، تو نکاح ہی نہیں ہوتا، وہ بھلے کسی سے ہو۔ یعنی وہ کسی صحیح العقیدہ سے بھی نکاح نہیں کر سکتا، لڑکا اگر ایسے عقیدے کو پہنچا ہوا ہے یا لڑکی پہنچی ہوئی ہے۔ اب صحیح العقیدہ لڑکا ہو اور لڑکی غلط عقیدے کی ہو، یا صحیح العقیدہ لڑکی ہو لڑکا غلط عقیدے والا ہو، تو بد مذہبوں سے نکاح کی گنجائش نہیں ہے۔ عبد القادر خان صاحب کا سوال کہ اگر کوئی چیز 5 لاکھ روپے کی ہو بالفرض اور 2 سال کی مدت دے کر اسے 8 لاکھ رقم رکھ دی جائے اس کی، اور کہا جائے کہ یہ چیز ابھی لے لو اور 2 سال بعد اس کی رقم ادا کر دینا، لیکن 2 سال بعد جب رقم ادا کرو گے چیز تو 5 لاکھ کی ہے لیکن دینے 8 لاکھ ہوں گے، تو کیا یہ صورت صحیح ہوگی؟ دیکھیں، یہ قسطوں کا کاروبار جو ہوتا ہے اس میں قیمت بڑھا کے دی جاتی ہے، کوئی شرط نہ ہو اور اس پر دونوں راضی ہو گئے، خریدار بھی اور بیچنے والا بھی، دونوں راضی ہو گئے کسی قیمت پر، کوئی شرط نہیں ہے، چونکہ وہ فوراً نہیں دے رہا ہے، مدت کے بعد دے رہا ہے، تو دونوں میں جس رقم پر وہ راضی ہو جائیں وہ کام درست ہوگا، لیکن کوئی شرط آئے گی تو وہ اس کو خراب کر دے گی۔ کاشف رضا قادری صاحب کا سوال کہ میں نے ایک مشہور زمانہ نعت خواں کا کلام سنا جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت کے حوالے سے تھا، وہ گانے کی دھن پر تھا، تو کیا اس کا ایسا کرنا درست ہوگا؟ یہ ادب کے خلاف ہے۔ دیکھیں، موسیقی جس کو کہتے ہیں، اصل لفظ شاید موسیقہ تھا، موسیقی کہتے ہیں میوزک، اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو لوگ موسیقی سیکھتے ہیں اس میں راگ ہے، سر ہے، لے ہے، تال ہے، تو وہ سر وغیرہ، وہ تال ان کی وہ کسی نہ کسی راگ پر ہوتی ہے، اس راگ کو من و عن اگر انہی راگ پر، اسی طرح پر، اسی ٹیون پر اگر کوئی بنائی گئی ہے گیت یا گانا، تو پھر اس کو تھوڑا سا بدلنا چاہیے۔ اب یہ بہت کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اچھا ہے، گانے کی جگہ اچھے بول بولے جا رہے ہیں کم از کم، لیکن دھیان ادھر جاتا ہے اور اس میں ادب نہیں رہتا، اور یہ لوگ جو لفظ کھینچتے ہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ موجود ہیں، اس کو لہ دینا اور اس میں مرکیاں بنانا نعت شریف میں، یہ بھی درست نہیں۔ میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں، میں پھر کہہ دیتا ہوں، آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس طرح نعت پڑھ سکتے ہیں اس کو اختیار کیجیے۔ کیا اس طرح، اس لباس میں، اس انداز میں ان کے سامنے پڑھ سکیں گے آپ؟ تو وہ ادب چاہیے کہ آپ ان کے سامنے پڑھ سکیں، آپ کا انداز، آپ کا لہجہ، آپ کی آواز اور آپ کا لباس اس کے مطابق ہو، اس ادب کے مطابق پڑھیں۔ باقی آج لوگ جو کچھ کر رہے ہیں نعت خوانی کے نام پر، الامان الحفیظ۔ ممبئی انڈیا سے آصف فاروقی صاحب کا سوال کہ نماز میں درود ابراہیمی کے علاوہ کوئی اور درود شریف پڑھا جا سکتا ہے؟ چونکہ سکھایا گیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے، اس میں چونکہ سلام پہلے پیش کر دیا جاتا ہے، تو صحابہ نے پوچھا کہ سلام تو ہمیں معلوم ہو گیا، اب درود کیسے بھیجنا ہے؟ تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، تو جب ان کا سکھایا ہوا ہے تو میں اس کو چھوڑ کر کسی اور کا کیسے کروں؟ درود ابراہیمی سب سے افضل درود ہے۔ نماز سے باہر پڑھیں گے تو پھر آیت درود و سلام کے اس میں درود کا بھی حکم ہے، سلام کا بھی حکم ہے، یہ نماز کے ساتھ خاص ہے، لیکن اس کو باہر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو باہر پڑھیں گے تو صرف اللہم صلی علی نہیں کہیں گے، اللہم صلی وسلم، تاکہ دونوں حکم پورے ہو جائیں۔ تو
اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو اس کے لیے اس وقت تک کی گنجائش دی جائے گی، 1 دن آدھا دن، کہ وہ یاد کر لے، لیکن یہ کہ اس کو پڑھنا وہی چاہیے۔ ضیاء مصطفیٰ صاحب کا سوال کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی پر حال ہی میں ایک فلم بنائی گئی ہے، تو کیا اسے دیکھنا گناہ ہوگا یا نہیں؟ حال ہی میں نہیں بنائی گئی، بہت برس پہلے سعودی عرب میں یہ خبر مجھے ملی تھی۔ اگر وہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بنائی گئی نہیں، تو برسوں پہلے کی بات ہے جب میسج بنائی گئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے تب بھی کہا تھا یہ دیکھنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ 2 وجہ ہیں۔ بنانے والے کا مقصد اسلام کا اگر میسج دینا ہے تو وہ کردار کو دکھانے کے لیے جو حرکت کر رہا ہے، مثلا ایک شخص غیر مسلم ہے، بد کردار ہے، آپ اس کو شرابی، کبابی، جس طرح بھی کہیں، اس کو ایک صحابی کے روپ میں پیش کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اور جب بھی آپ پھر اس صحابی کا تصور کریں گے، اس شخص کی شکل آپ کے دماغ میں آئے گی۔ یہ غلط ہے۔ کسی نبی پر یا مقدس ہستیوں کے بارے میں اس طرح کا کرنا، مصر میں، دوسری جگہ، کتنے ملکوں میں نبیوں کی تصویریں انہوں نے فرضی چھاپی ہوئی ہیں، بچوں کے نصاب میں ڈالی ہوئی ہیں۔ یہ ہم لوگ مسلمان جو کچھ کرتے جا رہے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی، یہ اس چیز کو محسوس ہی نہیں کرتے۔ ابھی آپ نے مجھے آخر میں بات کرنی تھی مگر میں اس وقت کر رہا ہوں۔ لاہور میں ایک واقعہ ہوا ہے، ایک خاتون نے کیلیگرافی، خطاطی والا لباس پہنا ہے، عربی کی خطاطی۔ اس پر کچھ لوگ مشتعل ہوئے، لازمی بات ہے، ان کے ایمان کا تقاضا تھا کہ یہ کہیں بے ادبی تو نہیں ہو رہی۔ علماء نے آ کے بتا دیا کہ یہ حروف قرآنی نہیں ہے، لہٰذا کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ ختم ہو گیا۔ لیکن یہ سازش ہے، یہ سازش ہے۔ آج انہوں نے حروف دیے ہیں، کل وہ لفظ دیں گے، اور میرے پاس یہاں 50 فوٹو موجود ہیں جن میں باقاعدہ الفاظ والے برہنہ عورتوں نے وہ اوڑھا ہوا ہے اور اس پر آیات قرآنی لکھی ہوئی ہیں۔ یہ ابتدا، اگر اس کی راہ دی گئی، کسی اور زبان میں کیوں نہیں کیا؟ چائنیز میں نہیں کیا، ڈچ میں نہیں کیا، جیپنیز میں نہیں کیا، کورین میں نہیں کیا۔ انہوں نے دنیا میں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، صرف عربی میں کیوں کیا؟ اور یہ مسلمانوں کی زبان جو ہے، اس پر خاص طور پر کیوں کیا؟ تو یہ سازش ہے۔ جتنے لوگ بنانے والے، میرے پاس وہ مقدمہ بھی آیا تھا کہ باتھ روم میں لٹکانے والے پردے پاکستان کی ایک فیکٹری جو ہوتی ہے ٹیکسٹائل، اس میں تیار کیے گئے، اور اس میں انہوں نے ایسے الفاظ لکھوائے اور پیسے کی خاطر اگلے نے بنا کے دیا۔ میں نے جیو ٹیلی ویژن پر وہ لکس سوپ کا وہ ریپ دکھایا تھا، اس میں محمد کا لفظ لکھا ہوا تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے بہت چھوٹا سا لکھا، نظر نہیں پڑے گا، مگر دوسروں کو جاہل نہ سمجھیں۔ یہ ہماری غیرت ایمانی کو اس طرح بار بار جھنجھوڑا جا رہا ہے، تو وہ یاد رکھیں۔ میں مسلمانوں سے کہوں گا، مثلا سنگاپور میں ایک دکان ہے بڑی مشہور، اس کا نام مصطفیٰ یا المصطفیٰ، وہ شوز پہ بھی اس کو لکھ رہا ہے۔ کیسے گوارا کر لیں؟ تو ہمیں اس بارے میں باخبر رہنا ہے، اور میں اپنی خواتین سے کہوں گا ایسے کوئی کپڑے، بنس روڈ کے پاس ایک ہے بلاک پرنٹر، پتہ نہیں اب ہے یا نہیں، مجھے ایک مرتبہ گزرتے ہوئے نظر پڑ گئی، بلاک پرنٹنگ کرتے ہیں لیڈیز کے کپڑوں پہ، لفظ محمد پائنچوں پہ لکھا ہوا خط کوفی میں صاف نظر آ رہا تھا۔ میں رکا، میں دکان والے کے پاس گیا، یہ کیا ہے؟ تمہیں پتہ ہی کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا ڈیزائن ہے۔ میں نے کہا یہ نبی کا نام لکھا ہوا ہے۔ اس نے دھیان دیا تو اس نے کہا واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ نے مجھے بتا دیا، ورنہ میں تو گناہ گار ہو جاتا۔ تو یہ حرکتیں ہو رہی ہیں، تو جتنے بھی لوگ اس طرح کے کر رہے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں، اگر آپ کے پاس 2 پیسے کے لیے اگر آپ یہ حرکت کریں گے، کل آپ نے جواب دینا ہے قبر اور حشر میں، لیکن واضح رہے یہ سازش ہے۔ آج حروف کی بات ہے، کل لفظوں پہ جائیں گے، اور پھر لوگ اس طرح، ہر وقت تو نہیں کوئی دیکھ رہا، اور ہو سکتا ہے وہ دوسری زبان میں بھی ایسے لفظ لکھ کے ڈال دیں، تو آپ کو لکھائی والے کپڑوں سے دور رہنا ہے۔ مسلمان خواتین خاص طور پر اس کا خیال رکھیں۔ ویسے ہی ہمارے بچوں کی ٹی شرٹ کو انہوں نے اشتہار بنایا ہوا ہے اپنا چلتا پھرتا، اور لڑکے لڑکیاں پہن رہے ہیں۔
تو بچوں کو ان چیزوں سے بچائے، یہ بہت ضروری ہے۔ اگلے سوالات رافع خان صاحب کے۔ ان کا پہلا سوال کہ ایک شخص ایک کمپنی میں کام کرتا ہے، اس نے پچھلے سال مجبوری میں اپنے سپروائزر کے ساتھ روافظ کی عبادت گاہ میں جا کر نماز ادا کی اور روزہ بھی وہیں کھولا، اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ وقت کی پابندی نہیں کی ہوگی کیونکہ ان کے اوقات الگ ہیں۔ اگر ان کا ذبح کیا ہوا ہے تو بہرحال وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور معافی چاہے اور احتیاط رکھے، اور اگر خوشی سے ایسا کیا ہے تو اب اس سے معلوم نہیں ہے، ورنہ تجدید ایمان کی بات کی جاتی، لیکن توبہ ضروری ہے۔ ان کا اگلا سوال کہ میں وکالت کی پڑھائی کرنا چاہتا ہوں آگے، تو کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ وکالت کو ہم منع نہیں کر رہے، مگر جھوٹا مقدمہ جان بوجھ کر لینا اور اس کے لیے اس کو یعنی صحیح ثابت کرنا، وہ کیسے جائز ہو جائے گا؟ آپ وکالت کریں، صحیح مقدمات کی کریں، لیکن آپ کو پتہ ہے جھوٹا مقدمہ ہے اور آپ اس کے لیے جتنے دلائل دیں گے سارے اس کے گناہ کو بچانے کے لیے یا اس کو چھپانے کے لیے، اس کو میں کیسے جائز کہہ سکتا ہوں؟ مظفر آباد سے اظہار الحق کیانی صاحب کا سوال کہ کیا بیوی اپنے خاوند کو حق مہر معاف کر سکتی ہے؟ خوشی سے کرنا چاہے، زبردستی نہ کرایا جائے، وہ خود معاف کر دیتی ہے، کر سکتی ہے، لیکن یہ کہ شریعت نے اس کا حق رکھا ہے، اس کو خوشی سے دیں، بلکہ اسے کہیں کہ ٹھیک ہے میں تمہارے پیسے کاروبار میں لگاتا ہوں، وہ برکت والے ہوتے ہیں، اس کا نفع اس کو دیں، لیکن وہ معاف خود کرنا چاہے، کروایا نہ جائے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم بڑے سے بڑا مہر رکھ لیں گے، معاف کروا لیں گے، وہ بیچاری کر دیتی ہے، لیکن اس کے لیے جب شریعت نے وہ رکھا ہے تو اس کو دیا جائے۔ ہاں خوشی سے وہ کرنا چاہے کر سکتی ہے۔ عائشہ نور صاحبہ کا سوال کہ والدین اور پیر و مرشد میں سے کس کو فوقیت حاصل ہوگی؟ دونوں کے حکم آپس میں ٹکرا جائیں تو کس کی بات مانی جائے گی؟ مثال کے طور پر پیر و مرشد نے یہ کہا کہ استخارے میں نہ ہے، شادی سے رک جائیے، اور والدین بضد ہوں کہ نہیں رشتہ وہی کرنا ہے، تو اب کیا کیا جائے گا؟ شریعت و سنت کے خلاف نہ پیر کا حکم مانا جائے گا، نہ ہی ماں باپ کا مانا جائے گا۔ فلا تطعہما قرآن میں واضح ہے، اگر وہ قرآن و سنت، شریعت و سنت کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں تو دونوں کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اب استخارہ، میں بار بار کہتا ہوں، آپ استخارہ کرواتے کیوں ہیں؟ خود کریں، حکم ہے خود کرنے کا۔ دعا پڑھیں، نوافل پڑھیں، نفل نہیں بھی پڑھے، دعا کر کے سو جائیں، خواب میں آپ کو اللہ کی طرف سے اشارہ آئے گا، وہ اصل استخارہ۔ باقی جتنے استخارے ہیں وہ اندازے ہیں، وہ حتمی نہیں ہے کہ وہ بعض لوگ وہ تسبیح والا کرتے ہیں، بعض حروف والا کرتے ہیں، کچھ قرآن کا کھول لیتے ہیں جی پہلی آیت جو آئے گی، یہ جتنے ہیں یہ اندازے ہیں۔ اصل استخارہ وہی ہے کہ اللہ سے رہنمائی اور بھلائی چاہنا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اب یہاں مسئلہ آ گیا، ماں باپ کرنا چاہتے ہیں، یعنی اس شخص کی شادی یا اپنے کسی بچے کی شادی، اس شخص کی کرنا چاہتے ہیں اور یہ راضی نہیں ہے، تو اولاد کی مرضی کے خلاف ماں باپ کو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسلام نے لڑکی کو یہ حق دیا ہے، یہ لفظ سن لیں سننے والے، کہ لڑکی کی اجازت کے بغیر باپ تو کیا بادشاہ اسلام شادی نہیں کر سکتا۔ بادشاہ اسلام ہو نا، وہ حکم دے کہ میں حکم دے رہا ہوں، نہیں سنا جائے گا، اس کی لڑکی کی رضامندی ضروری ہے، اور خوشی سے، یہ نہ ہو کہ اس کے پاؤں میں دوپٹہ رکھ دیں، باپ پگڑی رکھ دے، ہماری عزت رکھ لے، تو وہ وقتی طور پر تو ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ پھر وہ نبھتا نہیں ہے، اس کے اثرات اچھے نہیں ہوتے۔ تو اس میں شریعت نے جو اجازت دی ہے وہ ہے۔ اب یہاں جو اس کا شخص کا مسئلہ آ گیا ماں باپ کے بارے میں، تو واضح احکام ہے۔ پیر و مرشد اگر واقعی سچے ہیں، وہ واقعی پیر ہیں، منگل نہیں ہیں، سچے پیر ہیں، تو وہ اس بارے میں اس کو یہی کہیں کہ جی انہوں نے اندازے والا کیا ہے یا انہوں نے واقعی وہ سنت استخارہ کیا ہے،
تو اس کے لیے کوئی کوشش کریں کہ ان کے اندر ہو جائے. مگر ایسی بات آئے گی تو آپ کو ماں باپ اگر آپ کے لیے کہہ رہے ہیں تو آپ ان کی رضا مان سکتے ہیں چاہیں تو. نہیں مانتے ہیں تو میں یہ نہیں کہوں گا، لیکن اس میں چونکہ ماں باپ کو شرعی فیصلہ نہیں ہے تو ان کی بات اگر آپ ان کی رضا کے لیے رکھ لیں، لیکن آپ کو نہیں پسند ہے آپ انکار کرتے ہیں، ماں باپ کو راضی رکھیں، لیکن اس طرح کا انداز اختیار نہ کریں کہ گھر کا ماحول بگڑ جائے. انڈیا سے محمد فیصل صاحب کا سوال کہ اگر ہمارے رشتہ دار ہمیں تحفتاً کچھ کپڑے دیں اور ہم اس میں نماز بھی ادا کرتے رہے ہوں، لیکن بعد میں یہ علم ہو کہ وہ کپڑے انہوں نے کہیں سے چرا کر دیے تھے، تو اب اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ آپ کی نماز ہو گئی، مجرم وہ ہیں. آپ آگے وہ اس کو نہیں دوبارہ پہننا چاہتے، کسی اور مستحق کو دے دیں، لیکن آپ کی نماز ہو گئی. ملتان سے مزمل یعقوب صاحب کا سوال کہ کیا جو نیکیاں بزرگان دین نے امت کو ایصال کی ہیں وہ ہمیں روز حشر نامہ اعمال میں ملیں گی؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا. میں دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن ہمیں ان پر اعتقاد ہے اور اللہ والے ہیں. انہوں نے جو دعائیں کی ہیں ہمارے لیے، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک، اللہ چاہے گا تو ضرور ملیں گی، بشرطے کہ ہم صحیح عقیدے پر قائم رہیں. اگر ہمارے عقیدے میں فرق آ گیا تو پھر ہم اہل نہیں رہتے. اپنے عقیدے کو صحیح رکھیں، اللہ چاہے گا ضرور ملیں گی. ان کا اگلا سوال کہ کیا برے خیالات سوچنے کا بھی گناہ ہے؟ ان میں لگ جانا، آ رہے ہیں خیال اور میں مزے لے کے ان کو بڑھاتا جا رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ کہ اب میری خواہش بھی شامل ہو گئی، میرا ارادہ بھی. تو برے خیالات کا آنا برا نہیں ہے، ان میں لگ جانا وہ برا ہے. جب کوئی برا خیال آئے جھٹکیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، آپ توجہ دیں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن یہ کہ آپ لسی بناتے جا رہے ہیں اور مزے لیتے جا رہے ہیں تو پھر آپ تو اس کے مزے لے رہے ہیں، تو پھر اپنے آپ کو آپ گناہ گار کیسے نہیں کہیں گے. کوئی ایسا مشہور شاعر جس کی شاعری میں کفریہ معنی کے الفاظ بھی ملتے ہوں، مگر تعویل اگر کی جائے تو اس کے اچھے معنی بھی نکل سکتے ہیں شاعری کے اس الفاظ کے، تو کیا ایسے شخص کا دیوان پڑھنا جائز ہوگا یا نہیں؟ ہمارے ہاں فیصلہ ہوتا ہے عرف پر، جو رائج ہے عرف. مثلاً میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی ناراض نہ ہو. ولد الحرام، عرف کیا ہے؟ حرام اولاد. حرام اولاد، illegitimatate چائلڈ. حرام کے معنی عزت کے بھی ہیں. وہ کہ نہیں تم عزت کی پیدائش ہو تو مانا جائے گا. تو عرف میں اگر اس کے معنی ہیں وہ اور وہی گمان ہوتے ہیں تو پھر تعویل فاسد ہو جائے گی. اس میں بہت احتیاط کی ضرورت. اب وہ کلام کیسا ہے؟ وہ غزلیات ہیں، کوئی نظم ہے، یا یہ کہ اسلامی طور پر ہے، تو وہاں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. تو پہلے وہ طے ہوگا کہ اس کی وہ لفظ تعویل کے قابل ہے بھی یا نہیں. غلط صریح لفظ کی تعویل نہیں کی جا سکتی، وہ تعویل کے قابل ہے بھی یا نہیں. لیکن یہ کہ آپ کو کیا ضرورت ہے اس کے دوسرے شعر پڑھ لیں، اتنے نہ پڑھیں اگر کوئی واقعی اس کے کلام میں کوئی اور چیز ہے، لیکن میں اس کی تائید نہیں کروں گا. میاں والی سے محمد خالد عمران شاہ صاحب کا سوال کہ کیا درود شریف چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا وضو یا بے وضو پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی حرج تو نہیں، کیونکہ بعض بزرگان دین سے یہ سنا ہے کہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ یہ درود شریف یا دیگر اذکار کرنے کی خاص حالتیں ہیں اور خاص آداب ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، قرآن میں ہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کروٹیں بدلتے. ادب کا تقاضا ہوتا ہے، محبت کا تقاضا ہوتا ہے کہ آپ احتیاط کریں، لیکن پڑھ سکتے ہیں. محبت، وہ کہتے ہیں نا جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. تو چلتے پھرتے ذکر کرتے رہنا، تسبیحات پڑھتے رہنا، اللہ کا نام لیتے رہنا. تو درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں.
پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ ہو با ادب ہو، با وضو ہو، اور دو زانو ہو کے بیٹھ کے پڑھے، بہت زیادہ خوشی کی بات ہے۔ لیکن وہ چلتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹھے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیٹے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مدیحہ صاحبہ کا سوال کہ انہوں نے گزشتہ نشست میں یہ سوال کیا تھا کہ اگر ان کے شوہر اجازت نہ دیں مزار شریف پر جانے کی تو کیا ان کی اجازت کے بغیر یہ جا سکتی ہیں؟ تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر وہ صحیح العقیدہ ہے شوہر اور عقیدت رکھتا ہے صاحب مزار سے، پھر وہ منع کر رہا ہے تب تو مانا جائے گا، لیکن انہوں نے صورت یہ بیان کی ہے کہ ان کے شوہر صاحب مزار سے عقیدت نہیں رکھتے اور اولیاء سے بغض رکھتے ہیں، تو اب کیا اس صورت میں ان سے چھپ کر جایا جا سکتا ہے؟ اگر ایسا شدید عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ گستاخی اور بے ادبی تک جاتا ہے تو پھر تو معاملہ بہت سخت ہوگا۔ پھر نکاح کا پوچھیں کہ وہ باقی رہے گا یا نہیں رہے گا، پھر تو یہ سوال ہونا چاہیے۔ اور اگر صرف عقیدت نہیں رکھتا، مزار پہ نہیں جاتا، لیکن یہ کہ کوئی ان کے بارے میں نامناسب بات نہیں کرتا، تو اپنا گھر بچانے کے لیے نہ جائے۔ اس کا گھر بچانا زیادہ ضروری ہے، وہاں جانا اس کے لیے سعادت ہے، نفلی بات ہے، لیکن جانا فرض یا واجب نہیں ہے۔ تو ان بزرگوں کی بارگاہ میں گھر سے بھی عقیدت پیش کرے گی تو وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اور ان کا فیض آئے گا۔ لیکن اس شخص کا عقیدہ اگر اس حد تک بگڑا ہوا ہے کہ وہ اللہ والوں سے دشمنی رکھتا ہے تو پھر تو مسئلہ آپ کے نکاح کا آ جائے گا۔ اللہ معاف کرے۔ آمین۔ مراد آباد انڈیا سے ظفر خان صاحب کا سوال کہ ہمارے جسم سے نکلنے والی رطوبتوں میں سے فرق کیسے کیا جائے گا کہ کون سی پاک ہے کون سی ناپاک؟ جی، آپ کی تھوک ہے، اس میں کوئی غلط چیز نہیں ملی ہوئی، ناک کی رطوبت ہے، اس میں کوئی غلط چیز نہیں، ان کا حکم وہ نہیں ہے جو پیشاب وغیرہ کا ہے۔ اسی طرح پس نکلتی ہے، اب آپ کے آنسو نکلتے ہیں تو ان کے بارے میں وہ حکم نہیں ہے۔ تو ہر وہ چیز جو منافذ کے حوالے سے بتائی گئی کہ کہاں سے نکل رہی ہے اور کیسی نکل رہی ہے، مثلا خون نکلے گا، اب خون آپ کے جسم کے اندر ہے تو ٹھیک ہے، باہر نکل آئے گا تو حکم بدل جائے گا۔ آپ پیٹ میں کیا کچھ ہے، آپ حرم شریف میں چلے جاتے ہیں، مسجد میں چلے جاتے ہیں، اس میں پیٹ میں آپ کے ہوتا ہے سب کچھ یا نہیں ہوتا، لیکن وہی باہر لگ جائے تو حکم بدل جائے گا۔ تو اس کو سمجھا جائے۔ باقی یہ کہ ہم احتیاط کرتے ہیں، جو چیز ایسی ہے، اب تھوک نکلی ہے، بلغم نکلا ہے، تو اس کا وہ حکم نہیں ہے نجاست والا جو دوسری چیزوں کا ہے۔ اور جو چیزیں، کیونکہ نجس کے بارے میں عین نجس ہوتا ہے اور پھر اس میں غیر عین نجس ہوتا ہے، یہ وہ فقہی اصطلاحات ہیں، تو واضح رہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی بچے کا تھوک بھی صحیح ہے، اس کا پیشاب بھی پاک ہے، اس کی الٹی بھی صحیح ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ سید عاطف حسن قادری صاحب کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ دل میں جو خیالات آتے ہیں انہیں کیسے پہچانا جائے کہ وہ صحیح ہیں یا غلط؟ آپ کا دل خود بتا دیتا ہے اگر آپ ایمان والے ہیں تو۔ استفت قلب کے الفاظ ہیں نا، اپنے دل سے پوچھو، تو اصل میں پتہ چل جاتا ہے ایک شخص ایمان والا ہے، اس کو خود احساس ہو جاتا ہے۔ لیکن معلومات اگر نہیں ہیں تو ان خیالات کو واضح کر کے پوچھ لے کہ اس طرح کا خیال، ہر وہ خیال جو کسی طرح بے ادبی والا ہے، ہر وہ خیال جو کسی گناہ کے زمرے میں جاتا ہے، وہ درست نہیں ہوگا۔ تو جہاں آپ کو شوق و نیکی کا، مثلاً اب کوئی شخص اس طرح کا خیال کر رہا ہے کہ آج اگر میں نماز نہ پڑھوں تو کیا ہوگا، تو اس طرح کے خیال کو میں کیسے درست کہہ دوں گا؟ خود ہی اس کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ تو معلومات ہوں گی، آپ خود فیصلہ کر لیں گے، تاہم اس میں کسی گناہ کی طرف رغبت نہ ہو یا کسی بے ادبی والی بات نہ ہو۔ ان کا اگلا سوال کہ نفع نقصان اللہ عز و جل کے اختیار میں ہے، اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ اللہ نے چیزوں میں تاثیر رکھی ہے، سورہ رحمان پڑھ لیں، نعمتوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ تاثیر رکھنے والا ہے، اللہ چاہے گا تو فائدہ ہوگا،
اللہ نہیں چاہے گا تو فائدہ نہیں ہوگا، اللہ چاہے گا تو کسی کا نقصان مجھ پر اثر کرے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو اثر نہیں کرے گا۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ باقی چیزوں میں نفع ہے، جیسے فرمایا والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، یہ جو کشتیوں پہ ادھر ادھر لے کے جاتے ہو سامان، اس میں اللہ نے تمہارے لیے نفع رکھا ہے۔ وہ ذکر حضرت عیسیٰ کا، حضرت عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، وہاں بھی بیان موسیٰ علیہ السلام کا وہ ذکر موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، چیزوں میں بھی نفع رکھا ہے، تجارت میں بھی ہے۔ اسی طرح احل اللہ البیع وحرم الربا، دونوں میں نفع ہے، لیکن ایک جائز ہے ایک نہیں ہے۔ تو نفع دینے والا حقیقت میں اللہ ہے، مگر آپ جناب یہ ٹیبلٹ کھاتے ہیں یا اس میں شفا رکھی ہے، اس میں فلاں چیز ہے، تو وہ نفع اللہ نے رکھا ہے۔ اگر اللہ نہیں چاہے گا تو وہ نفع روک دے گا، اللہ چاہے گا نفع رہے گا۔ جیسے میں نے کئی بار مثال دی ہے، چھری کا کام کاٹنا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کیوں نہیں کاٹا؟ اللہ نے اس کا وہ روک دیا۔ تو نفع ہے، لوگ بھی نفع دیتے ہیں، چیزیں بھی نفع دیتی ہیں، جگہیں بھی نفع دیتی ہیں، نام بھی نفع دیتے ہیں، الفاظ بھی نفع دیتے ہیں۔ اگر نہیں دیتے تو پھر خوشی اور غصہ کیوں آتا ہے؟ اچھے لفظ بولو خوشی ہوتی ہے، کوئی دوسرے نامناسب لفظ بولو تو غصہ آتا ہے۔ تو اثر تو ہے نا۔ تو نفع نقصان دینے والا حقیقی طور پر اللہ ہے، مگر اسی نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اس میں تمہارا نقصان ہے، اس میں تمہارا نفع ہے۔ یہ میں نے مختصر بیان کیا۔ انسان خطا کا پتلا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ جی بالکل درست ہے، خطا اور نسیان سے مرکب ہے۔ خطا کا پتلا ہے کہ اس سے خطا، اس میں آپ ان معصومین کو نہیں لیں گے۔ معصومین کون ہیں؟ انبیاء کرام علیہم السلام یا ملائکہ ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ تو انسان سے خطا، جن کی اللہ حفاظت فرماتا ہے وہ محفوظ رہتے ہیں۔ اب ہم سے خطا ہو سکتی ہے، یہ معنی ہے کہ ہم سے بھول بھی ہو جاتی ہے، خطا بھی ہو جاتی ہے۔ کمبر علی صاحب کا سوال کہ کیا کرپٹو کرنسی کی ٹریڈنگ بالاجماع حرام ہے یا اس میں کوئی گنجائش ہے، اور اگر یہ حرام ہے تو اس کی حرمت کی وجہ کیا ہے؟ بالاجماع کا معنی جانتے ہیں انہوں نے، جب یہ لفظ لکھا ہے تو وہ جانتے ہوں گے۔ اجماع کس کا؟ علماء کا، ایک علاقے کے لوگوں کا، پوری امت کا۔ وہ اگر اجماع جانتے ہیں تو ان کو شاید یہ معلوم ہونا چاہیے۔ میں نے اس کے لیے مناسب جواب دیا تھا کہ آپ جس ملک میں ہیں اس ملک نے اس کو لیگلائز کیا ہے قانونی طور پر، اور اس میں کوئی ایسی شق نہیں ہے جو حرام کی ہو، تو آپ کر سکتے ہیں۔ محمد عدنان صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ کیا جادو سے کسی کی جان جا سکتی ہے؟ جا سکتی ہے، جادو بیماری بن کے وہ آپ کے جسم میں ڈال سکتے ہیں، ہوتا ہے، جادو سے جا سکتی ہے۔ جان نکالنے والا اللہ ہے، وہ جادو سبب بنے گا، جو کروائے گا اس کے اوپر الزام آئے گا اس کا۔ تو جادو سے آپ کو چوٹ لگ جائے تو اس سے بھی جان جا سکتی ہے، تو وہ ذریعہ بنتا ہے، لیکن جان نکالنے والا، جادو جان نکالنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جان نکالنے والا ہے، وہ ذریعہ بنتا ہے، سبب بنتا ہے، اس وجہ سے اس پر وہ حکم لگتا ہے۔ ان کا اگلا سوال کہ کیا حدیث پاک میں نصف شعبان گزرنے کے بعد روزے رکھنے سے منع کیا گیا ہے؟ جی رمضان سے ملے ہوئے نہ ہوں، یعنی 2-3 دن کا، جب رمضان قریب آ جائے تو اس سے ملے ہوئے نہ ہوں کہ بالکل رمضان سے مل رہے ہیں، اتنا فرق رکھنے کو کہا گیا ہے۔ صدقہ وغیرہ کن لوگوں کو دیں؟ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ یہ پیشہ ور فقیر ہے یا ضرورت مند؟ کتنی مرتبہ جواب دوں ان باتوں کا، بار بار پوچھتے ہیں، شاید وہ پروگرام وہ نہیں سنا ہوگا اس لیے ان کے ذہن میں سوال آئے۔ سورہ توبہ میں ذکر ہے کہ کس کس کو صدقہ دے سکتے ہیں، انما الصدقات للفقراء، یہ پوری آیت کی تفسیر وہ پڑھ لیں۔ باقی رہی یہ بات کہ ایک شخص نے آپ کے سامنے آ کے ہاتھ پھیلا دیا ہے، آپ دینا چاہیں دے دیں، آپ کو یقین ہو کہ یہ پیشہ ور ہے، دھوکہ دے رہا ہے، نہ دیں، سیدھی سی بات۔ باقی رہی یہ بات کہ جی ہم کتنی چیزوں کے مستحق ہیں، ہمیں جو اللہ دے رہا ہے کیا ہم واقعی اس کے مستحق ہیں؟
اگر کوئی مستحق نہیں ہے اور اس نے ہاتھ پھیلا لیا ہے، آپ دینا چاہتے ہیں دے دیں، نہیں دینا چاہتے ہیں نہیں۔ اب چونکہ اس وقت معاشرے میں گینگ، مثلاً اب رمضان شریف آ رہا ہے، اب دودھ کی دکان پہ جاؤ پیچھے آپ کے بھکاری کھڑا ہے، آپ گوشت کی دکان پہ جاؤ پیچھے بھکاری کھڑا ہے، کریانے کی دکان پہ جاؤ پیچھے بھکاری کھڑا ہے، پکوڑے کی دکان پہ، کیونکہ پکوڑوں کو لوگوں کو انتظار ہوتا ہے خاص طور پر، جو بھی ہے یہ سب کے سب، یہ کیوں ہماری حکمران یہ کیوں نہیں اس پر توجہ دیتے؟ اور یہ گینگ ہوتے ہیں باقاعدہ، اس طرح کی شہرت بھی ہے ان کی اور کچھ مشاہدات بھی ہیں۔ تو آپ دینا چاہیں دے دیں، اگر آپ کو یقین ہے کہ واقعی یہ گینگ ہے اور وہ مستقل نظر آتے ہیں تو پھر آپ ان سے بچیں۔ تراویح پڑھانے والے حافظ صاحب کو کون سے مسائل آنے ضروری ہیں؟ امامت کے مسائل معلوم ہونے چاہیے، قرآن کے بارے میں کہ غلطی ہو جائے تو کیا کرنا ہے، اس کو نماز پڑھانے کی باتیں معلوم ہوں، جو شرائط ہیں معلوم ہوں امامت کی، وہ ساری باتیں اس کو معلوم ہونی چاہیے، نہیں ہے تو سیکھ لے۔ میت کو قبر میں اتارنے کے بعد اگر کفن کی گرہیں کھولنا بھول جائیں تو کیا حکم ہوگا؟ بہتر ہے کھولنا، کیونکہ حدیث شریف کے مطابق اس کو بٹھایا جاتا ہے، جب آپ مٹی ڈال دیتے ہیں نا تو اس کو بٹھایا جاتا ہے، تو کھولنا بہتر ہے۔ وہ تو صرف اس لیے آپ باندھ لیتے ہیں کہ جنازہ لے جاتے ہوئے کفن نہ کھل جائے، چادر نہ اڑ جائے، تو اس لیے وہ باندھ دیتے ہیں، تو پاؤں کی طرف سے اور سرانے کی طرف سے اور کمر میں جو باندھی جاتی ہے کھول دینی چاہیے۔ اگر بھول گیا ہے تو کوئی بات نہیں، فرشتے کھول لیں گے۔ شاہ نواز صاحب کا سوال کہ اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے دولت سے نوازا ہو تو کیا بروز قیامت اس سے یہ کہا جائے گا کہ تو نے اپنی دولت ضرورت مندوں تک کیوں نہ پہنچائی؟ یہ اچھا نہ ہوتا کہ تو ضرورت کے مطابق اپنی دولت رکھتا، باقی لوگوں میں بانٹ دیتا؟ اس میں دیکھیں مختلف جنہوں نے سوال ایک کر لیا ہے، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جی طمع نہ رکھو، خاص طور پر مشائخ علماء کے لیے کہ دوسرے کے مال پر طمع نہ رکھو، وہ اگر پیش کرے تو منع نہ کرو، ایک جیسے لفظ ہیں، طمع منع، اور ضرورت سے زائد جمع نہ کرو۔ اگر کوئی شخص کاروبار کرتا ہے، دولت مند ہے، دولت کا ہونا برا نہیں بشرطے کہ حلال کما رہا ہے اور اپنے اوپر بھی، بچوں پر بھی، دوسروں پر بھی خرچ کر رہا ہے، جائز خرچ کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں بھی دے رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص سانپ بن کے بیٹھ گیا ہے، نہ خود پہ خرچ کر رہا ہے نہ بچوں پہ کر رہا ہے، تو اس کے لیے وہی دولت جو ہے وہ بال بن جائے گی، کیونکہ وہ حقوق ادا نہیں کر رہا۔ اپنے بچوں کو خوش رکھے، جائز خرچ، میں ناجائز کی بات نہیں کر رہا۔ اسی طرح وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، سیطوقون بما بخلوا بہ یوم القیامہ، قرآن میں، یا وہ توق بنا کے، پھندا بنا کے ڈال دیا جائے گا اس میں جس مال میں وہ بخل کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اور اگر وہ یہ کہ فقراء کو نہیں دے رہا لیکن جائز خرچ کر رہا ہے، مستحق اپنے نادار یعنی رشتہ داروں کو دے رہا ہے، تو پھر اس سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہ مواخذے کا ذکر ان لوگوں سے ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، خرچ نہیں کرتے، ان کے لیے۔ سعدیہ انور صاحبہ کا سوال کہ قسطوں کے حوالے سے ایک اور میرا سوال وہ یہ کہ اگر اس میں کوئی ایسی شرائط نہ پائی جائیں جو کہ سود لازم آتا ہو جس سے، لیکن انہوں نے بینک اکاؤنٹ نمبر دیا ہو کہ نقد ہم وصول نہیں کریں گے، بینک میں آپ ڈپازٹ کیجئے گا، تو اب اس میں بینک کی انوالومنٹ ہے، تو کیا اس طرح یہ چیز جائز ہوگی؟ تو اگر آپ خرید ہی رہے ہیں کریڈٹ کارڈ پر یا چیک دے کے خرید رہے ہیں، پھر کیا حکم ہوگا؟ سوال پہ خود غور کریں۔ کیش پیمنٹ اگر آپ نہیں لے کے جاتے، بینک کا چیک دے دیتے ہیں اس کی جگہ، تو اس میں صرف پیمنٹ کا ذکر ہے کہ آپ کیش نہ دیجیے گا، بینک میں دے دیجیے گا، تو پیمنٹ کا ذکر ہے، کوئی اور شرط تو نہیں ہے نا، تو اس میں گنجائش ہے۔ یہ بھی بتا دیجئے کہ انسٹالمنٹ اگر ہم کسی سے لیں کسی چیز پر، تو کیا ہمیں ڈائریکٹ اس کے مالک سے رابطہ رکھنا ضروری ہوگا یا اس کے نمائندے کو بھی اس سے ڈیل کیا جا سکتا ہے؟ اگر وہ آتھورائزڈ ہے، اس کو اجازت دی گئی ہے مالک کی طرف سے، پھر ہو سکتا ہے۔ اگلا سوال
اقرا احمد صاحبہ کا کہ عمرے کی نیت کے بعد عورت کا چہرہ ڈھانکنا کیا منع ہے؟ جی، چہرے پر کپڑا لگنا منع ہے، ڈھانکنا منع نہیں ہے، چہرے پہ کپڑا لگنا۔ تو ایسی کوئی وہ لوگ گتا رکھ لیتے ہیں پی کیپ کی طرح وہ بنا کے، تو وہ آگے لٹکتا رہتا ہے، چہرہ نظر نہیں آتا، تو وہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کپڑا لگانا منع ہے۔ پردہ کرنا تو ہر حالت میں کرنا چاہیے، لیکن اگر نہیں کرتی ہے وہ جانے۔ اب میں یہاں عورتوں سے ایک بات کروں گا، ماسک کیوں لگایا تھا کورونا میں؟ ماسک لگا کے سانس لیا گیا یا نہیں لیا گیا؟ تو پھر پردہ کرنے میں کیا اعتراض ہے؟ جی سانس گھٹتا ہے تو ماسک میں کیوں نہیں سانس گھٹا؟ ماسک کے ساتھ سانس لے سکتی ہو تو پردہ بھی کر سکتی ہو، یہ ایک میں نے ضمنی بات کر دی ہے۔ اچھا جی، نامحرم عورت کی میت کو نہ دیکھے، منع کر دیتے ہیں، بھلے کوئی ہو، کتنی ایڈوانس خاتون بھی ہو، لوگ کہہ دیتے ہیں جی میت نامحرم نہ دیکھے۔ تو جس طرح وہاں پابندی کرتے ہو تو زندگی میں کیوں اجازت دیتے ہو؟ یہ پتہ نہیں ہم لوگوں نے اپنے بہانے بنا لیے ہیں، عذر تراش لیے ہیں۔ تو چہرے پہ کپڑا نہیں لگنا احرام کی حالت میں، لیکن پردہ اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے، اور کرتی ہیں خواتین کرنے والی۔ حیدرآباد سے سیدہ مہرین صاحبہ کا سوال کہ ایک خاتون 50 سال سے زیادہ وقت سے نماز ادا کر رہی ہیں پابندی کے ساتھ، لیکن انہیں اب پتہ چلا کہ وتر کی تیسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد الحمد شریف اور رفع یدین سے پہلے سورت ملانا ضروری ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتی تھیں، تو اب ان کی 50 سال کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ میں کیا بولوں، اگر وہ اتنی مدت کی ہے تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ توبہ کر لیں۔ اب دہرانے کے لیے ان کو 50 سال کی شاید دشواری ہو، اللہ سے معافی چاہ لیں، اللہ معاف کر دے۔ حالانکہ اگر واجب ترک ہو جائے تو اس کا دہرانا واجب ہوتا ہے، فرض ترک ہو جائے تو اس کا دہرانا فرض ہوتا ہے۔ وہ اگر کر سکتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو اللہ سے توبہ کر لیں۔ اگلا سوال محمد اسامہ صاحب کا کہ جہاں قرآن پاک میں سجدے کا حکم رکوع کے ساتھ ہے، وہاں نماز کا سجدہ مراد ہے، لہٰذا احناف کے نزدیک سجدہ تلاوت واجب نہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ صرف ایک جگہ یا دو جگہ ایسا ان کو محسوس ہوا ہوگا۔ 14 سجدے ہیں جو ہمارے ہاں ایک عند الشافعی ہے، ان 14 سجدوں کو آپ ادا کیجئے، آپ کو اتنا ہی کافی ہے، جس پہ تعامل ہے، جس پر پوری امت ہے۔ شافعی حضرات وہ ایک سجدہ سورہ حج میں ہے غالباً، دو سجدے ایک عند الشافعی ہے، تو وہ شافعی حضرات ادا کرتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں، لیکن آپ کو چونکہ جہاں بتایا گیا ہے وہاں ادا کیجئے، اس بحث میں نہ پڑیے۔ نعمان عباسی صاحب کا سوال کہ طلاق کی عدت کی کل مدت کتنی ہے؟ ثلاثۃ قروء کے الفاظ قرآن میں ہیں، 3 مرتبہ اس کو پیریڈز، مینسز، ماہانہ ایام ہو جائیں۔ یہ جو آج کل نئی لوگوں نے کورٹ کے حوالے سے بحث شروع کی ہوئی ہے نا، میں قرآن حدیث کی بات کروں گا، فقہا نے جو اس کی تشریحات کی ہے، تو جب حکم ہے کہ 3 مرتبہ اس کو ایام ہو جائیں، باقی وہ خاص حالتوں میں جو ذکر کیا فقہا نے وہ اور ہے، تو عام حکم یہی ہے، اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ اگلا سوال شہروز احمد صاحب کا، آپ جمعہ کی نماز کے بعد دعا میں شجرہ شریف پڑھتے ہیں، پھر غوث اعظم سے استغاثہ، پھر شیخ سعدی کی رباعی۔ سوال یہ ہے کہ اللہ پاک سے دعا کے درمیان کسی ولی سے استغاثہ کرنا مناسب ہے؟ میرے دوست،
میرے پیر و مرشد کی اگر دعا آپ کو معلوم ہو، وہ تو تمام بزرگوں کے لیے اشعار پڑھتے تھے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، وہ یہ بھی پڑھتے تھے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے ان سے دعا کر رہا ہوں، ان کا نام لے رہا ہوں، برکت کے لیے ان کا ذکر کر رہا ہوں، ان کا وسیلہ واسطہ پیش کر رہا ہوں، تو میں اپنے لیے سعادت کا اہتمام کر رہا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کو معطی حقیقی طور پر عطا کرنے والا، اللہ کی عطا سے میں اللہ والوں کو بھی عطا کرنے والا مانتا ہوں۔ اللہ کی عطا سے، بغیر عطا الہی میں کسی کے لیے نہیں مانتا۔ تو میرا وہ اشعار پڑھنا یا ذکر کرنا اپنی دعا میں ان مقبولوں کا نام لا کر یا ان کی بارگاہ میں پیش کر کے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں وہ سارے موجود ہیں، ایک طرح سے ان کو میں سفارشی بناتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، اور ان کا ذکر کر کے اپنی دعا کی قبولیت کا اہتمام کرتا ہوں۔ آپ کو اگر اس پر کوئی اعتراض ہے مجھے شرعی بتائیں، اس کی وجہ میں نے آپ کو یہ بتا دیا۔ اس عمل میں کوئی میری شرعی طور پر کوئی اگر حکم لگتا ہے وہ بتائیے، مجھ سے بات کیجیے۔ حماد خان ترین صاحب کا سوال کہ عملی زندگی میں علماء کا بیانات کے علاوہ اور دیگر کیا ذمہ داریاں ہیں شریعت کی طرف سے؟ دیکھیں، ان کے ذمے علم کو پھیلانا، دین کو پھیلانا اور دین سے دفاع کرنا۔ آپ کے یہاں اردو میں دین کا دفاع بولتے ہیں، حالانکہ ان آتا ہے لفظ، اس کے معنی سے کے لے رہا ہوں، یعنی کسی کو اس چیز سے دور کرنا۔ دین کا دفاع کا، دین کو نہیں، دین سے دفاع کا مطلب کہ دین سے غلط چیزوں کو دور کرنا۔ تو وہ یہ خدمت انجام دیتے ہیں، لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، پیغام حق پہنچاتے ہیں، اور کوئی غلط اعتراضات یا دوسری باتیں کرے ان کو جواب دیتے ہیں۔ ان کے سامنے یہ ہے کہ وہ احقاق حق، ابطال باطل، سچ کو سچ کہیں، جھوٹ کو جھوٹ کہیں، سچ بیان کریں اور لوگوں کی رہنمائی کریں۔ ان کے سامنے غلط ہو رہا ہے تو وہ لوگوں کو بتائیں۔ اب لوگوں کی کیا ذمہ داری ہے علماء کے بارے میں یہ نہیں پوچھ رہے، علماء کی ذمہ داری تو آپ نے پوچھ لی، اب لوگوں کی کیا ذمہ داری ہے علماء کے بارے میں، اس کا بھی کچھ خیال کریں کہ وہ لوگ اپنی تمام زندگی دین کے لیے لگا دیتے ہیں، تو اب آپ ان کا خیال کریں کہ وہ فریضہ انجام دے رہے ہیں، تو آپ کو ان کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ یہ وہ پوری دل جمعی دلچسپی کے ساتھ اس کو ادا کرتے رہیں۔ اگر وہ پھر کاروبار میں آتے ہیں، دوسری چیزوں میں آتے ہیں، تو پھر وہ فریضہ اس میں کمی ہو جاتی ہے۔ تو یہ دونوں پہلو پیش نظر رکھنے چاہیے۔ باقی اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرانا، خود بچنا، دوسروں کو غلطی سے بچانا، یہ علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ان کا کام ہے صحیح بات پہنچائیں، لوگوں کے شکوک و شبہات دور کریں۔ ایک لمبی لسٹ بن سکتی ہے۔ ایسا لباس پہننا جس پر عربی، یہ سوال ہو چکا ہے ریحان شیخ صاحب۔ ابھی نشست کے ابتدا میں علامہ صاحب نے ایک سوال کے جواب میں مفصل اس پر کلام فرمایا تھا، آپ ریوائنڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اب انہوں نے چونکہ دوبارہ سوال آیا، میں پہلے کہہ چکا ہوں، تمام مسلمان عربی خطاطی حروفوں، حلوہ لکھا ہو یا جلوہ لکھا ہو، حروف والے، خطاطی والے، کیلی گرافی والے، عربی کیلی گرافی والے کپڑے نہ بنائیں، نہ بیچیں، نہ پہنیں۔ یہ میں پھر کہہ رہا ہوں۔ عبدالکریم عبید صاحب کا سوال کہ اگر لڑکی پر روز یونیورسٹی جاتے ہوئے کچھ اوباش لڑکے آوازیں کستے ہوں اور اس کے گھر والے اس کی شکایت سننے کے بعد اس پر زور دیں کہ یونیورسٹی چھوڑ کر گھر بیٹھ جاؤ، مگر لڑکی بضد ہو کہ میں کسی سے ڈر کر اپنی پڑھائی نہیں چھوڑوں گی، رہنمائی فرمائیے کہ اس معاملے میں کون حق پر ہے، لڑکی یا اس کے والدین؟ کیا لڑکی اس معاملے میں اپنے ماں باپ کی بات ماننے سے انکار کر سکتی ہے؟ لڑکی سے پوچھیں کورونا میں کیا کرتی تھی، آن لائن کلاسیں لیتی تھی یا نہیں لیتی تھی، پوچھ رہا ہوں ایسے۔ اگر یونیورسٹی جائے بغیر بھی تعلیم ہو سکتی ہے، وہ گھر میں پڑھ سکتی ہے، ٹیوشن پڑھ سکتی ہیں، آن لائن پڑھ سکتی ہیں، امتحان دے دیں جا کے، تو کیوں اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتی؟ اس کی پارسائی کی حفاظت زیادہ ضروری ہے، ماں باپ کا کہنا ماننا ضروری ہے۔ پڑھائی کو ٹھیک ہے منع نہیں کرتے، لیکن یہ کہ پڑھائی آپ
بغیر یونیورسٹی جائے بھی کر سکتی ہے. تو یہ نہ کہیے کہ نہیں جی یونیورسٹی نہیں جانا. تو لڑکی جو ہے وہ پڑھنا چاہتی ہے تو یونیورسٹی جائے بغیر بھی پڑھ سکتی ہے, یا تو کہہ کے نہیں پڑھ سکتی. اب یونیورسٹی ہی جانا ہے, وہاں کے ہلے گلے میں اور دوسری چیزوں میں, وہاں پر کیا آئس نہیں بک رہی, کیا وہاں ہیروئن نہیں بک رہی, کیا وہاں بے پردگی نہیں ہو رہی, ایک دوسرے سے بیہودہ مذاق نہیں ہو رہے, کیا کیا خرابیاں نہیں ہو رہی ہیں, ان کا بتا دیں. اب وہ کتنے ماں باپ ہیں اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں جی گھنٹہ بھر جانا ہے گھنٹہ بھر آنا ہے, وہ کوئی ان کے ساتھ محافظ نہیں ہے, بھیج دیتے ہیں. اور ایسے ماں باپ جانے اور ان کا وہ جواب دیں گے قیامت میں. یہ تو کوئی گنجائش نہیں. گھر میں اگر ٹیوشن پڑھانے آیا کوئی مرد آپ کی بچی, آپ ان کو بند کمرے میں بٹھا دیں, نہیں جی ہمیں اعتماد ہے, نہ, شریعت کا حکم ہے, آپ کو آنکھیں رکھنی ہے, آپ اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہ کریں. تو اس حوالے سے اس لڑکی سے کہوں گا کہ آپ آن لائن پڑھ سکتی ہیں, پرائیویٹ امتحان دے سکتی ہیں. اور یہ جو یونیورسٹی ہے نا, اس میں آج کل آپ کو کیا سکھایا جا رہا ہے؟ کوئی خاص ہنر مجھے بتا دیں, یا مال کمانے کا طریقہ, یا بگاڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں. اخلاقیات کہاں سکھا رہے ہیں, دینیات کہاں سکھا رہے ہیں؟ ہمارے نوجوان اس طرف بھی توجہ دیں کہ یہ مسلمانوں کا نصاب غیر کیوں بنا رہے ہیں. ہمارے پاس اپنا نصاب کیوں نہیں ہے جس سے ہم دین کے مطابق تاجر بھی بن سکیں, ڈاکٹر بھی بن سکیں, انجینئر بھی بن سکیں. آپ آئی ٹی پریکٹیشنر بننا چاہتے ہیں, ماسٹر, سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن ہم غیروں کا نصاب لے رہے ہیں تو ہم کیا سیکھ رہے ہیں اور ہمارے ہاں کیا نکل رہا ہے, رزلٹ کیا آ رہا ہے. اور مجھے بتا دیں کہ یونیورسٹی میں نہیں کہہ رہا ہوں سارے خراب ہیں, جو ماحول ہے اس کا بارے میں ساری دنیا جان رہی ہے, کیا کچھ نہیں ہو رہا. تو وہ بچی اپنی پارسائی کی حفاظت کرے, ماں باپ کی بات مانے, پرائیویٹ بھی اس کا انتظام ہو سکتا ہے, جانا ضروری نہیں ہے. آمنہ سعد صاحبہ کا سوال کہ لبرلز سوشل میڈیا پر یہ بات عام کر رہے ہیں کہ علماء کو چونکہ انگریزی نہیں آتی اس لیے انہوں نے چیف جسٹس کے فیصلے پر اعتراض کیا, ورنہ اس فیصلے میں ایسی کوئی غیر شرعی بات نہیں تھی. میں نے اس بات کے حوالے سے آخر میں بات کرنی تھی, آپ بیچ میں لے آئے ہیں تو اب سنیے. علماء کو انگریزی نہیں آتی, اس کو رکھیں ایک طرف. ایڈوکیٹس, وکیلوں کو انگریزی آتی ہے, پھر وہ کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ ڈان اخبار میں سرخی لگی ہے, وہ کسی عالم نے نہیں لگائی, انگلش میں لگائی ہے اور غیر علماء نے لگائی ہے. مسلمانوں, آپ کہتے ہو علماء کو انگریزی نہیں آتی, تو ججوں کو عربی آتی ہے. کیا انہیں واقعی دین کے مسئلے معلوم ہیں؟ آیت کا ترجمہ, تشریح, شان نزول, سیاق و سباق کس کے بارے میں ہے, کیا اس سے حکم نکلتا ہے, کیا یہ ججوں کو آتا ہے؟ ایک کیس داخل ہوا ہے, ایف آئی آر میں لکھا ہوا ہے 295 B 298 C قرآن ایکٹ, تینوں چیزیں لکھی ہوئی ہیں. جج صاحب سی جے پی, چیف جسٹس آف پاکستان, ان دونوں باتوں کو کیوں نظر انداز کر رہے ہیں, کیوں اس کا ذکر نہیں کر رہے, وکیلوں کو بولنے کیوں نہیں دے رہے, منمانی اپنی خواہشات کو کیوں بتانا چاہ رہے ہیں؟ شریعت کا حکم دیکھیں, 1952-53 میں پہلی تحریک یہی چلی تھی, پھر 1974 میں چلی, پاکستان کے آئین میں یہ شامل ہوئی, پھر 1984 میں تفصیلات آ گئیں. کیا ضرورت پیش آئی ہے ان کو چھیڑنے کی؟ پوچھ سکتا ہوں, کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے ایسا, کون کروا رہا ہے یہ؟ پاکستان میں لبرلزم کی باتیں کون کر رہا ہے؟ اسلام میں کسی ازم کی گنجائش نہیں, عزم چاہیے. یہ میرے ایمان کا مسئلہ ہے, ہر مسلمان کے ایمان کا مسئلہ ہے, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا مسئلہ ہے. کوئی سی جے پی ہو یا دنیا کا کوئی بھی شخص ہو, میرے نبی کی عزت کا مسئلہ آئے گا, ہم کوئی غلط بات نہیں برداشت کریں گے. سی جے پی نے جو کچھ کیا ہے یا تو ان سے کروایا گیا ہے, یا پیچھے ڈوریں کوئی اور ہلا رہا ہے.
ان کو یہ فیصلہ، ان کا جو فیصلہ جو انہوں نے کیا مسترد کرتے ہیں ہم، انہوں نے جو وضاحت کی مسترد کرتے ہیں ہم۔ اب آپ کی ایک ذمہ داری ہے، آپ واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا خیال رکھتے ہیں تو آپ روزانہ اپنے واٹس ایپ پہ، اپنے فیس بک پہ روزانہ 10 مرتبہ پوسٹ لگائیں، 10 مرتبہ یہ پوسٹ لگائیں۔ ایک قادیانی شخص منکر ختم نبوت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے۔ میں نے آپ سے کہا نا، یہودی اپنے آپ کو یہودی کہتا ہے، عیسائی اپنے آپ کو عیسائی کہتا ہے، سکھ اپنے آپ کو سکھ کہتا ہے، ہندو اپنے آپ کو ہندو کہتا ہے۔ یہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں، یہ اپنے آپ کو مسلمان کیوں کہلانا چاہتے ہیں؟ نہ دین کی روح سے وہ مسلمان ہیں، نہ آئین کی روح سے، تو وہ مسلمان کیوں کہلانا چاہتے ہیں؟ اچھا، اب وہ قادیانیت کوئی مذہب نہیں ہے، فتنہ ہے۔ جو مذہب ہوتا ہے اس کے قواعد ضوابط، اس کے باقاعدہ عبادات، اس کے عقائد سب کچھ ہوتے ہیں۔ ان کا کیا ہے؟ نام اسلام کا لے رہے ہیں، قرآن کے نام پہ تفسیر چھاپ رہے ہیں، قرآن چھاپ رہے ہیں، اور اس میں کیا کچھ کر رہے ہیں؟ اللہ کا کلام ہے، آپ کسی شاعر کے کوئی لفظ بدل دے، دوسرا کہتا ہے شعر اس طرح نہیں، اس طرح ہے۔ زیر زبر آپ کے سامنے قرآن کی کوئی غلط پڑے، آپ فوراً ٹوکیں گے۔ اللہ کے کلام سے غلط لفظ جس کو اللہ نے نہیں کہا وہ ڈال دینا اللہ کی طرف سے کس نے اجازت دی ہے؟ اور تفسیر قرآن کی ہوتی ہے۔ جب یہ مسلمان نہیں ہے تو پھر قرآن کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ تو چیف جسٹس آف پاکستان کو ہم ادب سے کہتے ہیں، آپ بہت بڑے عہدے پہ ہیں، آپ اپنے عہدے کے تقاضے پورے کیجئے۔ آپ کو آئین پاکستان، جب ایف آئی آر میں چالان میں لکھا ہوا ہے 295B اور 298C، آپ نے اس کو کیوں نظر انداز کیا؟ اب وکیلوں کی بات کیوں نہیں سن رہے؟ الحمدللہ پیر صاحب گولڑا شریف نے اعلان کر دیا ہے، تمام علماء اہل سنت، مفتی منیب الرحمان صاحب کے، دیگر لوگوں کے فتوے آ گئے ہیں۔ اگر آپ کو فتوے چاہیے، آپ نے رائے مانگی، ہم کھل کے رائے دے رہے ہیں۔ ہم آپ کے فیصلے کو بڑے فخر سے مسترد کر رہے ہیں، اور اس پہ خوشی ہے ہمیں مسترد کرنے میں، کیونکہ آپ کا فیصلہ غلط ہے۔ آپ کو قرآن و سنت کے مطابق بات کرنی ہوگی اور تمام لوگوں کو سننا ہوگا، اگر آپ کو اپنی عاقبت عزیز ہے تو۔ ورنہ مجھے بتائیں، اس کے اثرات یہ عوامی تحریک بن گئی تو اس کا وبال کس پر ہوگا؟ جنونی لوگ بھی تو ہوتے ہیں، کو خون ریزی ہو گئی تو اس خون کا وبال کس پر ہوگا؟ آپ نے کیوں چھیڑا اس کو؟ آپ آج چیف جسٹس ہیں، کل نہیں ہوں گے، دین رہے گا، میرے نبی کی عزت رہے گی اور یہ عقیدہ رہے گا، اس میں لچک نہیں ہے۔ آپ نے وقت سے فائدہ اٹھایا ہے، اگر آپ کو کسی نے یہ کروایا ہے کہ جی لوگ سیاست میں، الیکشن کی گہما گہمی میں، کرکٹ میں لگے ہوئے، ایمان والے جاگتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ آپ کہتے ہیں توہین عدالت، بات بات پہ آپ کے کتنے کلپ موجود ہیں، تمیز سے بات کرو، توہین عدالت، کنٹمپٹ۔ آپ کو توہین عدالت کا بڑا خیال ہے، توہین رسالت کا کوئی خیال نہیں۔ جو شخص مسلمان نہیں ہے، پھر مقدمہ کیا ہے؟ آپ نے اس شخص کو بری کر دیا، قرآن ایکٹ کے وہ آپ نے کہہ دیا نہیں جی، اور پھر آپ نے کہا جی ہر مذہب کو اجازت ہے۔ اس کو پہلے مذہب تو ثابت کریں گے، یہ مذہب ہے یا فتنہ ہے؟ کیسے اجازت ہے؟ قرآن نے اجازت دی ہے کیا؟ قرآن کے نام پہ غلط باتیں، اسلام کے نام پہ غلط باتیں کرنے کی کیا قرآن اور حدیث نے اجازت دی ہے؟ اگر آپ کو احکام چاہیے، علماء بیٹھے ہیں، آپ نے ان سے رہنمائی مانگی ہے نا، میں بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس معاملے میں ہمارے پاس کوئی لچک نہیں ہے۔ دین کے معاملے میں ہم جان دے سکتے ہیں، نبی اور قرآن کے بارے میں اس کی معمولی سی بے ادبی برداشت نہیں کر سکتے۔ واضح رہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے، غیرت ایمانی کا مسئلہ ہے۔ میں تمام لوگوں سے کہوں گا، روز کلپ بنائیں، فیس بک پہ چڑھائیں، دنیا کو بتا دیں مسلمان اس معاملے میں کوئی لچک نہیں رکھتے۔ علماء اپنی نمازوں میں 5 وقت اور جمعے کو خاص طور پر پرامن پرزور احتجاج بھی کریں، اور اپنا کلپ بنا کر 1 منٹ کا ضرور چڑھائیں فیس بک پہ، بھر دیں، ان کے لیے کوئی راستہ نہ چھوڑیں۔ وہ حکمران ہو، عدلیہ ہو، کوئی ادارہ ہو، سن لیں، نبی پاک کی عزت پہلے، باقی سب کچھ بعد میں۔
کوئی گنجائش نہیں ہے ہمارے پاس، کسی کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ثابت قدم رکھے، اور یہ فیصلہ اگر نہ بدلا گیا تو پھر یاد رہیں، اگر انہوں نے اسی کو رکھنا چاہا کسی غیروں کے اشارے پہ، کیونکہ پاکستان سے اسلام کو نکالنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے، بہت لبرلزم، بچوں کو برباد کیا جا رہا ہے بلاسفیمی کے حوالے سے، غلط ان کے لیے بڑی گندی گندی ایپس بنائی جا رہی ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے ہمیں سب معلوم ہے۔ یہ عورت مارچ کیا ہے، یہ میرا جسم میری مرضی، یہ نعرے ایسے نہیں لگ رہے، فنڈ دیے جاتے ہیں۔ پاکستان سے اسلام کو نہیں نکالا جائے گا، بلکہ اسلام کے ہر مخالف کو نکالا جائے گا، ان کو دیس نکالا دیں گے۔ یہ پاکستان بنا اسلام کے نام پر ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی لچک نہیں ہے، نہ ہوگی۔ یہ فیصلہ درست کرنا پڑے گا، ورنہ آپ جائیں گے یہ فیصلہ نہیں رہے گا۔ یہ ذہن میں رکھیے، یہ فیصلہ نہیں رہے گا، نہ چل سکے گا، نہ کوئی چلنے دے گا۔ جب تک کوئی ایک بھی مسلمان زندہ ہے، آپ کا غلط فیصلہ نہیں چلے گا۔ آصف علی صدیقی صاحب کا سوال کہ انبیاء کے ناموں کی جگہ بائبل میں مذکور نام لینا، نیز مقدس شہروں کا نام انگریزی تلفظ کے ساتھ لینا، جیسے کہ موسیٰ کو موزس، یوسف کو جوزف، اسی طرح مکہ مکرمہ کو میکہ کہنا، کیا جائز ہوگا؟ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہوگا، البتہ کوئی کتاب لکھ رہے ہیں آپ اور وہ ان ریڈرز کو دے رہے ہیں تو بریکٹ میں کہ یہ کال کیا جاتا ہے، جس طرح مسجد کو ماسک کہہ دیتے ہیں، تو وہ بریکٹ میں، لیکن مکہ کی اسپیلنگ تو خود گورنمنٹ کی طرف سے انہوں نے مکہ کی ہوئی ہے، تو دوسروں کو کیا اجازت ہے؟ ہم ان کے ملک کی یا شہر کی اسپیلنگ غلط لکھیں گے، برداشت کریں گے وہ؟ تو باقی یہ نام بریکٹ میں، مثلا میں نو کہتا ہوں، نو کہتے ہیں وہ، میں اسحاق کہتا ہوں وہ آئزک کہتے ہیں معاذ اللہ، یعقوب کہتا ہوں وہ جیکب کہتے ہیں، تو وہ بریکٹ میں لکھ دیا جائے ان لوگوں کے لیے، لیکن مسلمان نہ پکارے گا نہ کہے گا۔ اور یہاں بات آئی ہے تو میں اپنے مسلمانوں سے کہوں گا، آپ اپنے گھروں میں کیا کرتے ہیں؟ کتنے نام بگاڑتے ہیں آپ؟ کچھ توجہ ہے آپ کو؟ سلیمان کو کیا کہتے ہیں آپ؟ سوچئے گا۔ یونس، یوسف، کس طرح پکارتے ہیں آپ؟ مقدسات کے نام ہیں، فاطمہ کے لیے کیا لفظ کہتے ہیں؟ خود محمد لفظ کے لیے آپ کیا کچھ کہہ جاتے ہیں؟ آپ بھی ذرا ہوش میں رہیے گا۔ ناموں کو بگاڑنا یا ان کو شارٹ کر کے، ہمارے ہاں بھی بہت زیادہ یہ بیماری ہے، تمام لوگ اس سے باز آئیں۔ مجاہد رضا صاحب کا سوال کہ اسلام فیمنزم کے خلاف نہیں ہے، کیا یہ جملہ کہنا درست ہے؟ فیمنزم کی ڈیفینیشن بتائی جائے، اس کی پوری تعریف بتائی جائے، اس کے بعد پھر پوچھا جائے۔ آپ لوگ صرف ایک لفظ کو یا ایک ٹرم کو لے لیتے ہیں، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے، تو ضروری ہے کہ اس کی پوری آپ ڈیفائن کریں، آپ کے سامنے بات آ جائے گی۔ اسلام ہر وہ چیز جو ہارم دیتی ہے میرے عقیدے کو، میری عقل کو، میری صحت کو، میرے ایمان کو، میرے اخلاق کو، اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ تجمل انصاری صاحب کا سوال کہ چھوٹے بچوں کو موبائل فون خرید کر کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ شریعت میں تو کہیں منع نہیں ہے، پھر بڑے کیوں منع کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک تو اس سے میڈیکل سائنس نے بھی تسلیم کر لیا ہے، آپ کی آنکھوں کو، دماغ کو، کان کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، کیونکہ ریڈیئیشن، اور وہ آپ کی اب جتنی آگے بیماریاں آئیں گی نا، پہلے تو یہ کینسر تھا، یہ تھا، وہ تھا، اب آگے بیماریاں اسی موبائل فون کی، سیل فون کی بیماریاں آئیں گی۔ آنکھوں پہ کتنا اثر پڑ رہا ہے، دماغ پہ کتنا اثر پڑ رہا ہے، اخلاق پہ کتنا اثر پڑ رہا ہے، بلکہ لینگویج، آپ لوگ واٹس ایپ پہ جو زبان لکھتے ہیں، مجھے بتائیں اگر وہی آپ کی زندگی میں آ جائے تو کیا زبان کی اہمیت رہ جائے گی؟ لفظ بگڑ رہے ہیں، شکلیں بگڑ رہی ہیں، اور بے راہ روی، یعنی مثبت پازیٹیو اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ کم ہیں، نیگیٹو بہت زیادہ ہے، تباہ کر دیا ہے۔ پہلے ماں باپ سے بچے بیٹھ کے 10 منٹ بات کر لیتے تھے، اب ان کے پاس 10 منٹ نہیں ہے، صرف آئی فون کے ماں کے پاس بیٹھ کے بھی فون پکڑے ہوئے ہیں،
کوئی مہمان آیا تو بھی فون پکڑے ہوئے ہیں آپ، کیا ہو گیا؟ تو بچوں کو روکنا ایک تو صحت کے لحاظ سے، دوسرا یہ کہ وہ کیا دیکھیں گے آپ اس پر 24 گھنٹے نگرانی نہیں رکھیں گے، اس میں کیا کیا خرابیاں آئیں گی۔ میں بڑوں کو بھی کہوں گا ضرورت کے سوا استعمال نہ کرو، غیر ضروری استعمال آپ کو بیمار بنا رہا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی قرآن شریف پڑھنا آسان ہو گیا، میں کہتا ہوں قرآن شریف پڑھنا مجبوری اس وقت کہ آپ کے پاس آپ قرآن شریف کا نسخہ نہیں رکھ سکتے تب آپ فون پہ پڑھیں، ورنہ وہ بھی آپ کی آنکھوں کے لیے، صحت کے لیے اس وقت نہیں ہے۔ جہاں نہیں لے جا سکتے وہاں آپ اس فون پہ، باقی تو آپ جگہ پہ قرآن کریم کو پکڑیں، اس کو پڑھیں، اس کو دیکھنا بھی ثواب ہوگا آپ کے لیے۔ تو غلط چیز، اور اب پھر میں کیا کہوں، سائنس خود کہہ رہی ہے، بنانے والے خود کہہ رہے ہیں، روز طرح طرح کی باتیں آ رہی ہیں کہ اس موبائل کی وجہ سے کیا کیا نقصان ہو رہے ہیں۔ تو بچوں کو بچائیں گے تو آپ اچھا کریں گے، ان کے سامنے خود بھی آپ زیادہ دیر اس پہ نہ لگے رہیں، ورنہ بچے کو دیں گے آپ، وہ گیم کی بہانے لگے گا، اس گیم میں اس کے ذہن میں کیا چیز ڈالی جا رہی ہے وہ آپ نہیں نوٹ کر رہے، کارٹون میں اس کے ذہن میں کیا ڈالا جا رہا ہے وہ آپ نوٹ نہیں کر رہے۔ محمد وسیع احمد صاحب کا سوال کہ یزید کے نام کے ساتھ علیہ ما یستحقہ کیوں لگایا جاتا ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کے معنی ہے کہ اس کو وہی پہنچے، اس کے ساتھ وہی ہو جس کا وہ مستحق ہے، کیونکہ اگر آپ لکھتے ہیں لعنہ اللہ، اللہ اس پہ لعنت کرے، تو آپ کہتے ہیں بھئی تم کیوں لعنت بھیج رہے ہو، کیا پتہ، تو ان لوگوں کو چونکہ اس سے ہمدردی ہوگی، کوئی نہ کوئی خیال ملتے ہوں گے ان کے، تو اس کے بارے میں یہ جو علیہ ما یستحقہ، یہ پرانا چلا آ رہا جملہ لکھتے ہیں ہر اس شخص کے لیے جس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ درست نہیں ہے، کہ اس کو وہی ہو، اس کے ساتھ وہی ہو، اس پر وہی پہنچے جس کا وہ مستحق ہے۔ لیکن ہم لعنت نہیں کرتے یزید پلید خبیث پر، ہم لعنت نہیں کرتے، کیوں؟ جتنا ٹائم اس پہ لعنت کرنے میں گزاروں میں اتنا ٹائم امام پر درود و سلام کیوں نہ بھیجوں، ان کی تعریف کیوں نہ کروں؟ شیطان پر ہم کیا ہر وقت لعنت کرتے ہیں؟ حالانکہ اس کے لعنت کا ذکر ہے، تو جتنا ٹائم اس پہ لعنت کرنے میں ذکر، اتنا ٹائم میں نیکی کیوں نہ کروں، عبادت کیوں نہ کروں؟ ہم اس کو کافر نہیں کہتے، لیکن کافروں سے بدتر جانتے ہیں، اس کے لیے جو رعایت رکھے ہمارے پاس اس کے لیے کوئی رعایت نہیں، تو اس لیے کہا جاتا ہے اس کو کہ بعض لوگ لعنت ظاہری طور پر کہ مسلمان لعان نہیں ہوتا، خاص طور پر معین کے لیے لگا لیتے ہیں کہ کسی خاص شخص پر، تو ہم یہی کہتے ہیں آل رسول کے ہر دشمن پر لعنت ہو۔ لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دور ہونا، محروم ہو جانا، تو یہ علیہ ما یستحقہ کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا۔ یہ آج کا آخری سوال، انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں، اگر لائیو اسٹریم ختم ہو جائے تب بھی اگلی نشست سے پہلے آپ اپنے سوالات وہاں لکھ دیجیے گا، وہاں سے شامل کر لیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ دونوں پیجز کے ان باکس اور واٹس ایپ کی سہولت بھی آپ کے پاس موجود ہے، آپ وہاں سے بھی اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ آج کا آخری سوال ندا فاطمہ صاحبہ کا کہ حضرت مولانا شفیع اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پی ٹی وی سے کیسا تعلق تھا، ان کا سفر کیسا رہا تھا اس وقت کے واحد ٹی وی چینل کے ساتھ؟ جی، پاکستان ٹیلی ویژن میں ان کے آخر میں والد صاحب کی زندگی کے آخری ایک آدھ سال میں تفہیم دین یا اس طرح کے ایک دو پروگرام لیے، پی ٹی وی والوں نے ان کی کوئی قدر نہیں کی، یعنی وہ اس وقت اپنے وقت کے سب سے زیادہ مقبول اور محبوب خطیب بھی تھے، سیاست کے حوالے سے بھی ان کا جو کردار تھا، خدمات کے حوالے سے، لیکن وہاں پر اس زمانے میں ایک ہی چینل تھا تو انہوں نے ان کو کوئی ایسی اہمیت نہیں دی۔ آخری میں دو ایک پروگرام ہوئے ان کے وہاں پر، مجھے جتنا یاد ہے، اس کے علاوہ ان کی کوریج نہیں ہوتی تھی۔ راجہ مینشن، حالانکہ ٹیلی ویژن کی جب ابتدا ہوئی تھی والد صاحب نور مسجد میں اس وقت خطابت کرتے تھے، 27ویں شب کا پہلا پروگرام پی ٹی وی نے خود جو جس کو لے گئے تھے گاڑیاں لے جا کے کر کے کیا تھا، وہ والد صاحب کا کیا تھا۔
ایک مرتبہ راجہ مینشن میں انہوں نے ایک آدھ منٹ کی جھلکی لگانے کے لیے محرم کی مجلس کی وہ لی تھی، اس کے علاوہ وہ اہمیت نہیں دیتے تھے کوئی۔ ان کے ہاں ناچ گانے والوں کی اہمیت اب بھی دیکھ لیں، جب کسی کا دن آتا ہے ناچ گانے والے کا، اس لیے کتنے منٹ تک اس کا وہ دکھاتے، علماء کا یا اسکالرس کا اس طرح ذکر نہیں کرتے۔ یہ ہمارے ہاں کیا رجحان ہے، تو انہوں نے پوچھا ہے تو میں نے یہ بتا دیا کہ پی ٹی وی نے ان کی کوئی قدر نہیں کی۔ ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے اور اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں علی حیدر راجپوت صاحب، نول شکیل صاحبہ، راشدہ انور صاحبہ، فردوس انجم صاحبہ، بابر حسین صاحب، عمران صاحب، حافظ شہزاد صاحب، وقاص مصطفیٰ صاحب، سامان شیخ صاحب، سمیر خان صاحب، آصف فاروقی صاحب، عبید شیخ صاحب، رضوانہ خان صاحبہ، منظور احمد صاحب، شاہ نواز صاحب، سجاد احمد کھوسو صاحب، ابو عبیدہ صاحب، منصور نورانی صاحب، فاطمہ نور صاحبہ، محمد بن سلیم صاحب، شاہد سرور صاحب، فیصل قادری صاحب، ناصر خان صاحب، اخلاق صاحب، عبد القادر خان صاحب، کاشف رضا قادری صاحب، ضیاء مصطفیٰ صاحب، محمد فیصل صاحب، فوزیہ عبد القادر صاحبہ، شازیہ علی صاحبہ، سلیم صاحب، سلمان سلیم صاحب، رافع خان صاحب، عباس علی صاحب، شاہ نواز صاحب، اظہار الحق کیانی صاحب، عارفہ عارف صاحبہ، محی الدین قادری صاحب، مہرین احمد صاحبہ، مزمل یعقوب صاحب، ریحان صاحب، مظہر خان صاحب، عائشہ صاحبہ، خالد عمران صاحب، نعمان عباسی صاحب، مدیحہ صاحبہ، سید عاطف حسن صاحب، اسد خان صاحب، قمبر علی صاحب، محمد عدنان صاحب، ام شہباز صاحبہ، سعدیہ انور صاحبہ، اقرا خان صاحبہ، سیدہ مہرین صاحبہ، محمد اسامہ صاحب، نعمان عباسی صاحب، شہروز احمد صاحب، محمد یوسف صاحب، حماد خان صاحب، ریحان شیخ صاحب، سید ساجد صاحب، عبد الکریم عبید صاحب، آمنہ سعد صاحبہ، محمد وقاص صاحب، غلام احمد صاحب، آصف علی صدیقی صاحب، مجاہد رضا صاحب، حاجی رفیق صاحب، تجمل انصاری صاحب، عبد الباسط صاحب، وسیع احمد صاحب، عبد الشکور صاحب، راؤ عبداللہ صاحب اور ندا فاطمہ صاحبہ، اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے انشاءاللہ۔ سپریم کورٹ کے حوالے سے چونکہ درمیان میں گفتگو آ گئی ہے اور میں خاصا کہہ چکا ہوں، ایک بار پھر تمام مسلمانوں سے کہوں گا، ختم نبوت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں۔ یہ ضروریات دین میں سے قطعی، اجماعی، یقینی عقیدہ ہے۔ جو یہ نہیں مانتا وہ کسی طرح بھی مسلمان نہیں ہے، خواہ وہ اپنے آپ کو کہلائے، لیکن وہ مسلمان مانا نہیں جا سکتا۔ قادیانیوں کو، منکرین ختم نبوت کو لکھنا چاہیے کہ وہ منکرین ختم نبوت ہیں، وہ غیر مسلم ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کی خواہش نہ رکھیں۔ نہ دین ان کو مانتا ہے سائد، اور پاکستان کا آئین بھی۔ اگر پاکستان کا پارلیمنٹ یا کوئی بھی اس کو بدلنا چاہے، اول تو بدلنے نہیں دیا جائے گا، اور بدلنا چاہے تو کیا ان کے بدلنے سے وہ مسلمان ہو جائیں گے؟ فیصلہ قرآن اور حدیث کا ہے، قرآن و سنت کا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث، 200 سے زیادہ احادیث ہیں ختم نبوت کے بارے میں، اور صحابہ سے لے کر اب تک یہ اجماعی، یقینی، مسلمہ، قطعی عقیدہ ہے۔ ہلکی سی بھی گنجائش اس میں نکالی نہیں جا سکتی، جو نکالے گا وہ خود ان کے حکم میں چلا جائے گا۔
اسے خیال رکھیں، اپنے بچوں کو روزانہ یاد کرائیں، اسکول میں، مدرسوں میں، مسجدوں میں بار بار ان کو بتاتے رہیں۔ اور یہ تو قومی اسمبلی میں بھی پاس ہو چکا کہ جب پکارا جائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خاتم النبیین کہا جائے، آخری نبی ہیں وہ، اللہ کے آخری نبی ہیں یقیناً قطعاً، اور اس میں کوئی، میں نے کہا نا، ہلکی سی بھی لچک کی گنجائش نہیں ہے۔ چیف جسٹس صاحب کو میرا تو یہ یقین ہے کہ ڈور کہیں اور سے ہلائی گئی ہے، کیوں چھیڑا گیا ہے اس کو، دوبارہ پھر کیوں اس کو چھیڑا گیا ہے؟ ایک طے شدہ چیز ہے، طے ہو گیا، امت کو لڑوانا چاہتے ہیں آپ، یا آپ کو کسی نے کہا چونکہ پاکستان میں انریسٹ کریٹ کرو، امن نہ رہے، معاشی خوشحالی نہیں ہے، سیاسی استحکام نہ ہو، پاکستان کو کسی طرح ختم کرو۔ کیوں؟ کہ یہ جوہری توانائی، ایٹمی توانائی والا ملک ہے، اس سے کسی طرح یہ قوت واپس لی جائے، یہ اسی کے لیے سارے فساد کرائے جاتے ہیں۔ الحمدللہ ہم جاگ رہے ہیں، ٹھیک ہے گناہ گار ہیں، بہت سی کوتاہیاں ہیں، چیف جسٹس صاحب آپ بھی عقل کل نہیں ہیں، اور آپ کو اپنی ذمہ داری، جب کوئی ذمہ دار غیر ذمہ دارانہ بات کرے تو پھر آپ خود سوچیں۔ ایک تو جاہل ہے نا، جس کو پتہ نہیں، جو جانتا ہے اس کے باوجود وہ ایسی بات کرے، کن کو خوش کرنا چاہتے ہیں آپ؟ اللہ کے دشمنوں کو؟ اللہ اور اس کے رسول کی رضا سب سے زیادہ اہم نہیں ہے؟ اور زندگی اور عہدے کتنے دن کے ہیں؟ قبر میں بھی جانا ہے، حشر میں بھی جانا ہے۔ کچھ اگر اس کا خیال ہو تو سوچئے۔ بہرحال ہم تو کہہ چکے، ہم نے تو دھڑلے سے آپ کے فیصلے کو مسترد کیا، آپ کی وضاحت کو مسترد کیا، اگر آپ کے فیصلہ درست نہیں کریں گے آپ کو بھی مسترد کریں گے، اور ہر اس شخص کو مسترد کریں گے جو کسی طرح بھی منکرین ختم نبوت کی رعایت کرے گا۔ میں نے پروگرام ریکارڈ کروائے اس حوالے سے، جو آپ کے ہاں آپ کے ادارہ ہے نا، سپریم کورٹ آپ کا ایک ادارہ ہے، کوئی غیر شخص سپریم کورٹ کے رولز خود بنا دے یا کسی کو خود کوئی عہدہ ڈکلیئر کر دے، اس کا سپریم کورٹ سے کوئی تعلق نہیں، وہ ایسی بات کرے گا، ایسی کتاب چھاپے گا، کیا آپ اس کتاب کو چلنے دیں گے؟ اس کتاب کی اشاعت یا تقسیم یا اس کو پڑھانے کی اجازت دیں گے؟ آپ کہیں گے یہ سپریم کورٹ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس شخص کو کوئی اتھارٹی نہیں۔ تو دین کے معاملے میں تو اس سے زیادہ سخت باتیں ہیں۔ جو مسلمان نہیں ہے اس کو قرآن پڑھانے کی اجازت کس نے دی ہے؟ غلط ترجمہ، کفریات سے بھرا ہوا، تفسیر لکھا ہوا ہے اس پہ۔ سوچیں، تفسیر صرف قرآن کی ہوتی ہے اور مسلمان کے لیے ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ وہ نہیں اس کو اس میں لکھا ہوا اس کو بانٹنے کی، اس کو چھاپنے کی، آپ کہتے ہیں ہر گروہ کو اجازت ہے، تو پھر نوٹ چھاپنے کی بھی اجازت سب کو دے دیجئے، پھر سپریم کورٹ کے رولز کی بھی بنانے کی سب کو اجازت دے دیجئے، پھر پارلیمنٹ کی کیا ضرورت ہے، پھر ہر ایک کو اجازت دیجئے، پھر بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کا فیصلہ غلط ہے، آپ فوراً اس کو درست کر لیں۔ الحمدللہ علماء اور مشائخ آ گئے ہیں، آپ کے پاس بھیج بھی رہے ہیں، لیکن آپ نے کچھ غلط لوگوں سے بھی، جو آئین پاکستان کو نہیں مانتے، آپ نے ان سے بھی رائے مانگی ہے۔ کیوں مانگی ہے آپ سے؟ آپ نے ان سے کیوں رائے مانگی ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کہیں کچھ معاملہ ہے، آپ اس کو اختلافی ثابت کرنا چاہتے ہیں، آپ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے انشاءاللہ، اور ہم اس غلط فیصلے کو نہیں رہنے دیں گے، اس کو بدلنا ہوگا، اور جو قرآن و سنت کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ہم تمام مسلمان کروائیں گے، ذہن میں رکھیے گا۔ جاوید چودھری صاحب صحافی ہیں، کالم لکھتے ہیں، انہوں نے خبر دی ہے کہ جی مضر صحت، یعنی صحت کو نقصان دینے والا چنا برآمد کیا گیا ہے۔ رمضان آ رہا ہے، بیسن بنانے ہیں، پکوڑے بننے ہیں، کیا کچھ بننا ہے۔ خبر دی گئی ہے کہ جو دوسرے ملک میں کینسل کر دیا گیا، جس کو کنڈم کر دیا گیا، وہ منگوا لیا گیا اور کنٹینر بیچ بھی دیے گئے ہیں۔ یہ ہے حکومت پاکستان،
جو کہتے ہیں ہم عوام کے خادم ہیں، ہم عوام کی بھلائی چاہتے ہیں، یہ ہو رہا ہے۔ پولیو زدہ، پولیو ایک بیماری ہے جو آپ کو معذور کرتی ہے۔ پولیو زدہ بچوں کا غم ایک صاحب کو بہت ہے، بڑے امیر کبیر دنیا کے مشہور، ان کو فلسطین میں ٹکڑے ٹکڑے ہوتے بچے نظر نہیں آ رہے۔ پولیو زدہ بچوں کا غم ہے ان کو، وہاں روزانہ جتنے مارے جا رہے ہیں وہ ان کو نظر نہیں آ رہے۔ 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان پانی نہیں پہنچا پا رہے، سردیوں میں کیسے ان کے وقت کٹے۔ کلپس آئے ہوئے دیکھیں، کہاں غفلت میں ہم پڑے ہوئے۔ ہم سے سوال ہوگا قیامت کے دن، ہم نے کیا کیا تھا ان فلسطینیوں کے لیے، مسلمان بھائیوں کے لیے۔ احساس ہے؟ پی ایس ایل، آپ کو میچ کی فکر ہے، آپ کو اپنے جشن کی فکر ہے۔ آج قومی اسمبلی کا اجلاس تھا نا، پہلا شور شرابہ، سندھ اسمبلی کا اجلاس ہوا، پورے شہر کو بند کر دیا۔ یہ ہمارے یعنی خدمت گزار ہیں، قوم کے خادم ہیں، جن کے لیے پورا شہر بند کیا جا رہا ہے، ہنگامے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالی گلوچ ہو رہی ہے، نفرتیں سکھا رہے ہیں۔ یہ قوم کی بھلائی کریں گے یہ لوگ؟ الیکٹڈ ہوں، سلیکٹڈ ہوں یا ریجیکٹڈ ہوں، کوئی ہوں، معاف کیجیے گا، ہمیں ان میں سے کسی سے نہ کل امید تھی نہ آج امید ہے۔ عمر ایوب صاحب کے لیے نام آیا کہ وہ وزیر اعظم بنیں گے، کسی ایک پارٹی نے اپنے طور پر ان کا نام دیا۔ وہ صاحب ابھی بنے نہیں ہیں، ان کی وہ ٹی وی پہ خبر آ رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں اللہ نے حکم دیا، یہ الفاظ ہیں ان کے، اللہ نے حکم دیا، فرشتوں نے لوگوں کے دلوں میں ڈالا کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں۔ آپ پر نبوت اتری ہے کیا؟ معاذ اللہ، اللہ نے حکم دیا، آپ کے پاس کیا اس کا ثبوت ہے؟ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کیا ہو رہا ہے یہ؟ ان لوگوں سے ہم کہیں کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بڑے بنیں گے۔ ایک امریکی فوجی نے خود سوزی کی، اپنے آپ کو آگ لگائی امریکہ میں، اسرائیل کی طرف سے نسل کشی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے فوجی نے۔ پیسے تو یہ مسلمانوں کے منہ پر تماچا ہے، لیکن پھر بھی امریکہ دیکھے خود اس کا فوجی۔ سن رہے ہیں آپ؟ میں کوئی آپ کے سامنے غلط باتیں نہیں، جو حقائق ہیں وہ پیش کر رہا ہوں۔ عرب دنیا کی، میں ملک کا نام نہیں لے رہا، کلمہ لکھا ہوا ان کے جھنڈے پر، وہاں کی ایک حسینہ عالمی مقابلہ حسن میں شرکت کر رہی ہے۔ نیم برہنہ حالت میں اس نے اپنے وطن کا جھنڈا لیا ہوا ہے، کلمہ شریف لکھا ہوا ہے۔ ہاں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ ادارے بتائے جا رہے خسارے میں، ملک میں آ رہی ہے خبریں، ماہرین کہہ رہے ہیں ادارے خسارے میں، ان میں بیٹھے ہوئے لوگ تو ارب پتی ہیں۔ ادارے خسارے میں، ان کے لوگوں کی تنخواہیں بڑی بڑی ہیں، وہ بڑے مزے میں ہیں۔ یہ سلیب کس نے انٹروڈیوس کروائے ہیں؟ بجلی کے، گیس کے بلوں میں اتنے یونٹ ہو تو یہ ریٹ ہوگا، اتنے یونٹ ہوگا تو یہ ریٹ، یہ کس نے کروائے؟ کون ظالم ہے بدبخت؟ کیا ہے یہ؟ وعدے کر کے آئے تھے اتنے یونٹ فری، اب یہ کہ آئی ایم ایف اجازت دے گا تو رعایت دیں گے، کیونکہ وہ آپ کا مائی باپ ہے، آپ نے اسی کو رازق سمجھا ہوا ہے۔ معاذ اللہ، لوٹیے، آپ تو لوٹنے کے ماہرین ہیں نا، کیونکہ یہ الفاظ تو ٹی وی پہ بیٹھ کے اسمبلی کے ممبروں نے کہے ہیں کہ کرپشن ہمارا حق ہے۔ جب اتنی جرت آ جائے تو پھر کیا امید رکھی جائے گی ان سے؟ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ بہرحال بہت سی باتیں، گوادر میں بارش ہوئی ہے مسلسل، 8-10 انچ سے زیادہ بارش ہوئی ہے اور ہو رہی ہے، وہاں زندگی مشکل ہو گئی ہے۔ کہاں کہاں کیا کیا صورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ رمضان شریف آنے والا ہے، ابھی سے ریٹ بڑھا لیے ہیں ہمارے مسلمانوں نے۔ مال کمانے کا مہینہ، حالانکہ اعمال کمانے تھے، مال کمائیں۔ 20 روپے کی چیز 200 روپے میں بیچ کے دوڑیں گے مسجد میں، کہیں جماعت نہ رہ جائے۔
ریٹ بڑھائیں گے، ناقص مال پیکنگ کر کے بیچیں گے، کیا کچھ ہوگا، سبزیاں، فروٹ، آسانیاں نہیں کریں گے ہم. وہ کچھ ہے اللہ کے نیک بندے جو راشن بھی تقسیم کریں گے، دوسری باتیں بھی، مگر ہم نے قوم کو بھکاری بنا دیا. ان کو ہنر سکھاتے، ان کو کمانے کے لائق بناتے، آسانیاں کرتے. مگر ایسی سوچ والے تو لیڈر ہوتے ہیں. ہمارے پاس تو لیڈر نہیں ہے، ہمارے پاس تو سیاسی بھکاری ہیں، گداگر ہے. کسی کو منصب چاہیے، کسی کو پروٹوکول چاہیے، کسی کو پرمٹ چاہیے. ہمارے پاس تو یہ لوگ ہیں. قبر کی منزل یاد ہو تو انسان سنبھلتا ہے، موت یاد ہو تو سنبھلتا ہے. اللہ توفیق دے ہمیں کہ ہم ہوش میں رہیں اور احتیاط کریں. میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. مولانا خدا بخش سعیدی صاحب ملتان سے آج اتفاق سے یہاں آئے ہوئے ہیں. انہوں نے پورا پروگرام یہیں بیٹھ کے دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے. بہت سے تعلیمی علمی کام کر رہے ہیں. یہ ٹیم ساری رمضان شریف میں کیا رہے گا معمول انشاءاللہ آئندہ جمعرات بتائیں گے، کیونکہ ٹی وی پہ وہ مسجد کی ڈیوٹی دیگر تو جو بھی طے پائے گا انشاءاللہ بتاؤں گا. میرے بہنوئی حاجی محمد اعظم صاحب کے چچا اور میرے خالو کے بھائی الحاج شیخ محمد ایوب صاحب راولپنڈی میں کل انتقال کر گئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے تمام وابستگان کو اس صدمے پر صبر، اور بھی جتنے لوگ ایمان کے ساتھ اس دوران چلے گئے اللہ سب کی مغفرت فرمائے. دعاؤں کے بہت زیادہ پیغام آتے ہیں سب کے لیے. اللہ سب کی جائز مرادیں پوری فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کی بیماریاں پریشانیاں دور فرمائے. خاص طور پر وطن کے لیے دعا کیجیے. غزہ اور فلسطین کو نہ بھولیے. اور ختم نبوت کے معاملے میں آپ نے روز بھر دیں، آپ سوشل میڈیا کو بھر دیں دنیا کو. یہ نہیں کہ آپ ایک بار کریں، بار 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 بار، جس کو ہیمرنگ کہتے ہیں نا، ہتھوڑے ان کے سروں پہ بجاتے رہیں تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ مسلمان نبی کی عزت کے معاملے میں کوئی لچک نہیں رکھتے. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. کچھ باتیں آپ کو بتانی تھی لیکن ابھی نہیں بتا رہا. انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو وہ جو صلح کی کوشش ہے اس کے حوالے سے بھی دیگر باتیں، کیونکہ اس درمیان ملاقاتیں رہی ہیں، لیکن میرا ابھی سب سے زیادہ فوکس ختم نبوت کے معاملے میں ہے. اب میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے. نیکی کیجئے، نیکی پھیلائیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.